السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویورز، آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کھو کر اس کو پچھتائے بہت، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے، اور یہ مکمل ناول ہے۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کر لیا کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے تمام ناولز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے کھڑکی کھولی اور سامنے چھوٹا سا باغیچہ دیکھ کر ایک پل کو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، ہونٹوں پر بہم سی مسکراہٹ لہرائی، پھر فوراً پلٹ کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے لیے ٹھیک تھا، ایک طرف دیوار میں الماری اور دوسری طرف ریک نصب تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے سیٹنگ سوچ ڈالی، یعنی ادھر پلنگ، ادھر دو کرسیاں، ایک میز، اور اس طرف دیوار کے ساتھ وہ اپنا کتابوں والا ریک رکھے گا۔ گویا یہ کمرہ اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ تبھی اماں پکارتی ہوئی آ گئیں۔ شاہ جہان، تم کہاں کھڑے ہو؟ سامان نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ جی اماں، آ رہا ہوں، وہ کہتا ہوا الماری کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر دیکھنے کے بعد اماں سے کہنے لگا، اماں میرے لیے یہ کمرہ ٹھیک ہے، میں اور اماں بڑے کمرے میں اور کنارے والے کمرے کو ڈرائنگ روم بنا دیتے ہیں۔ روبی اندر آتے ہوئے بولی تو اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر اماں سے کہنے لگا، اماں آپ بیٹھیں آرام سے، میں اور روبی سامان سیٹ کر دیتے ہیں۔ چل روبی۔ وہ بہن کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ پھر شام ڈھلنے سے پہلے ہی اس نے روبی کے ساتھ مل کر تینوں کمروں میں سامان سیٹ کر دیا۔ گو کہ بہت تھکا دینے والا کام تھا اور دونوں تھک بھی گئے تھے، لیکن یہ تھا کہ اب رات میں اطمینان سے سو سکتے تھے۔ بہرحال اس سارے کام سے فارغ ہو کر وہ نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تو چھوٹے سے برآمدے میں اماں چائے لیے بیٹھی تھیں۔ صرف چائے؟ اماں اتنی بھوک لگ رہی ہے، آپ خالی چائے پلا رہی ہیں؟ وہ تولیہ ایک طرف ڈال کر اماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تبھی روبی سموسوں سے بھری پلیٹ لیے آ گئی تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کہاں سے آئے؟ اوپر سے، روبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ اوپر سے بھائی۔ اب کسے؟ روبی نے اوپر مکان مالک کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی ہنسا۔ ارے واہ، مالک مکان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ اچھا چلو باتیں بعد میں بنانا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اماں نے دونوں کو ٹوکا، پھر قدر سے توقف سے کہنے لگی، اچھا گھر مل گیا ہے، ہوادار بھی ہے۔ اب رات میں بیٹھ کر اپنے ابا کو خط لکھ دو، پتہ بھی لکھ دینا۔ روبی لکھ دے گی۔ اس نے بڑے آرام سے یہ کام روبی کے سر ڈال دیا۔ تبھی باغیچے کی طرف سے نکل کر ایک لڑکی خاصے لاپرواہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ان کے پاس برآمدے میں آئی اور کچھ تعجب سے بولی، اتنی جلدی سارا سامان سیٹ کر لیا؟ میں تو سمجھی تھی 3-4 دن لگیں گے۔ ارے نہیں، کوئی اتنا زیادہ سامان تو نہیں تھا، روبی اپنے برابر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ وہ یوں ہی بلا ارادتاً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور وہ بیٹھی تو پھر کسی کے کہے بنا پلیٹ میں سے ایک سموسہ اٹھا کر کھانے لگی، جس پر اس نے ذرا سی بھویں اچکا کر گویا اس کی بے تکلفی پر تعجب کا اظہار کیا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اماں کھانے کا بتا دیں کیا لانا ہے، میں اس وقت کچھ نہیں پکاؤں گی، بہت تھک گئی ہوں۔ روبی نے منع کیا اور تو وہ بول پڑی، میں پکا دوں گی۔ وہ ذرا سا ٹھٹکا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، جی نہیں شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ وہ بنا کسی لحاظ کے براہ راست اس سے مخاطب ہو گئی، جب کھانا پکا دوں گی اس کے بعد شکریہ کہیے گا، اور اگر نہیں بھی کہیں گے تو میں برا نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے سرے سے برا ماننا آتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ذرا سی بات کا برا مان لیتے ہیں، مائی گاڈ۔ وہ اس کے بولے چلے جانے پر سٹپٹا گیا اور جیسے ہی وہ خاموش ہوئی پوچھنے لگا، آپ کی تعریف؟ مجھے پیار سے بلی کہتے ہیں۔ وہ اتنے آرام سے بول کر روبی سے بے ساختہ ہنسی اور وہ اماں کی موجودگی کے باعث مزید سٹپٹایا، پھر وہاں سے کھسکنے ہی میں عافیت نظر آئی تھی۔ پھر رات میں غالباً تھکن کے باعث اماں اور روبی کھانا کھاتے ہی سو گئیں۔ وہ بھی سونا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ تھا کہ نئی جگہ پر نیند مشکل سے آتی تھی، گو کہ اب نہیں رہنا تھا، پھر بھی فی الحال تو جگہ نئی ہی تھی، اور اپنی عادت سے واقفیت کی بنا پر وہ کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے خیالوں میں کروٹیں بدلنے سے بہتر تھا کہ وہ اسٹڈی کر لے، لیکن کچھ تھکن کے باعث پڑھنے کی طرف اس کا ذہن مائل نہیں ہوا، تو وہ ابا کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ ابا کویت میں تھے اور ابھی 2 سال پہلے ہی
غم روزگار کے سلسلے میں گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ یہیں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کر رہے تھے۔ گو کہ کنبہ بڑا نہیں تھا، لیکن کمر توڑ مہنگائی کے علاوہ روبی اور اس کے تعلیمی اخراجات بامشکل پورے ہوتے تھے۔ روبی انٹر میں اور وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا، اور زیادہ وقت تو گزر چکا تھا، اب کم وقت تھا کہ وہ ابا کا سہارا بن جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی دوسرے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ شروع ہی سے تایا جی کے گھر مقیم تھے۔ اچھا بڑا گھر تھا، اور تایا جی کی فیملی بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصہ سب نے ساتھ مل جل کر گزارا، بس جب سے آپا تایا جی کی بہو بنی تب سے جانے کیسے خونی اور نہ ٹوٹنے والے رشتے کہیں پس منظر میں چلے گئے، اور نئے رشتوں کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹی کا گھر آباد رکھنے کے لیے ابا اپنے لیے اور گھر کا انتظام کرتے، جبکہ آمدنی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ نہیں پارٹ ٹائم کہیں جاب کر لے، پھر ٹیوشن بھی پڑھا سکتا تھا، لیکن ابا نے اسے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کی اپنی پڑھائی اتنی ٹف تھی اور ابا چاہتے تھے کہ وہ یکسوئی سے پڑھے۔ یوں تھوڑی کوشش کے بعد وہ خود ہی کویت چلے گئے، اور ابھی 15 دن پہلے ان کا پہلا ڈرافٹ آیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اماں کو تاکید سے لکھا تھا کہ وہ فوراً تایا جی کا گھر چھوڑ دیں، جو کہ ان کی بیٹی کا سسرال بھی تھا، اور اماں بھی اس انتظار میں تھیں۔ یوں آنن فانن یہاں شفٹ ہو گئے، اور ظاہر ہے ابا کو اس نئے پتے سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ خط لکھنے کے دوران ہی اسے نیند آنے لگی تھی، لیکن اس نے پورا خط مکمل کیا اور ڈائری میں رکھ کر کھڑا ہوا تھا کہ کہیں قریب ہی چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنا وہم جان کر ذرا سے کندھے اچکائے، پھر لائٹ آف کر کے پلنگ تک آیا تھا کہ دوبارہ وہی آواز تاریکی اور سناٹے میں خاصی واضح تھی۔ وہ کسی طرح اپنا وہم سمجھ کر سر نہیں جھٹک سکا تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا آیا، اور جیسے ہی پردہ سرکایا چاندنی کمرے کے اندر تک چلی آئی، ساتھ میں موتیا اور رات کی رانی کی مہک نے پورا کمرہ معطر کر دیا۔ وہ کچھ دیر چاندنی میں نہائے منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر آ کر اپنی جگہ پر لیٹا تو معطر ہوا کے جھونکوں نے پل میں اسے سلا دیا تھا۔ صبح جب وہ روبی کو ساتھ لے کر کالج کے لیے نکلنے لگا تو وہی کل والی لڑکی بھاگی چلی آئی اور پھولی سانسوں کے ساتھ روبی سے کہنے لگی، سنو، مجھے بھی ساتھ لے لیا کرو۔ ہاں چلو، روبی نے کہا تو وہ جذبز ہو کر پوچھنے لگا، اس سے پہلے آپ کس کے ساتھ جاتی تھیں؟ کسی کے ساتھ نہیں، اکیلی جاتی تھی۔ اب اچھا ہے نا، 1 سے 2 بلکہ 3 ہو گئے۔ اس کی زبان کے سامنے بند باندھنا مشکل تھا، اس لیے وہ اسے بولتا چھوڑ کر پہلے ہی باہر نکل آیا۔ پھر اسٹاپ تک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ روبی کے ساتھ کیا کیا باتیں کرتی آ رہی تھی، بلکہ اس نے سوچ لیا کہ کل سے وہ ان دونوں کے ساتھ نہیں نکلے گا، کیونکہ اسے راستے میں بولتی ہوئی لڑکیاں بہت بری لگتی تھیں۔ روبی کو گو کہ زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اسے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتا تھا۔ آج تو محض ایک نئی جگہ کی وجہ سے، پھر اماں نے بھی کہا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکلا۔ اب بہرحال اطمینان ہو گیا کہ روبی کو ساتھی مل گئی ہے۔ اسٹاپ پر وہ ان دونوں سے تناسے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ روبی نے دیکھا تو قریب آ کر بولی، بھائی اگر آپ کے بس پہلے آ جائے تو آپ چلے جائیے گا، میرے ساتھ بلی ہے۔ بلی؟ وہ پہلے چونکا، پھر فوراً یاد آنے پر بے ساختہ ہنسا۔ تبھی وہ قریب آ کر براہ راست اس سے بولی، کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں آپ؟ اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے، جبکہ روبی ہنسنے لگی تھی۔ تب وہ اسے بری طرح گھورتا ہوا بھاگ کر بس میں سوار ہو گیا۔ عجیب چکنا گھڑا قسم کی لڑکی تھی، کسی بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، کچھ سرپھری بھی لگتی تھی، جب چاہے منہ اٹھائے چلی آتی، دن دیکھے نہ رات، گھنٹوں کے حساب سے روبی کے پاس بیٹھی رہتی اور کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا تھا، اور اگر اسی حد تک رہتی تو چلو گوارا کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو وہ دھڑلے سے اس کے کمرے میں بھی آ جاتی، خواہ مخواہ کتابوں کو چھیڑنا، پھر اس سے بے تکے سوال، اور پہلے 2-3 دن تو وہ جہاں اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ باہر نکل گیا، محض اس خیال سے کہ اماں اور روبی کیا سوچیں گی۔ لیکن جب وہ لڑکی ہو کر اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی تب تو وہ بھی ڈھیٹ بن گیا، لیکن جتنی دیر وہ اس کے کمرے میں رہتی اس کا سارا وقت اس پر قابو پانے میں گزرتا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جہاں ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا، یعنی حد تھی۔ وہ کہتا، میری کسی کتاب کو ہاتھ مت لگانا، اور وہ ریک میں سے ساری کتابیں نکال کر بیڈ پر پھیلا دیتی۔ اس وقت بڑے آرام سے اس کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی، وہ تو چیخ چیخ کر اماں کو پکارنے لگا، اور اماں کے ساتھ روبی بھی گھبرا کر بھاگی چلی آئی۔ کیا ہو گیا؟ اماں اس کے چیخنے سے
سچ مچ اماں اس کے چیخنے سے سچ مچ دہل گئی تھی اور وہ انتہائی غصے کے عالم میں کہنے لگا، اماں اس لڑکی سے پوچھیں اس کی جرات کیسے ہوئی میری الماری کھولنے کی۔ اماں کے سینے پر رکھا ہاتھ نیچے ڈھلک گیا، یوں جیسے اطمینان آ گیا، اور وہ الماری بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگاتی ہوئی اس سے بولی، یہ بات آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے تھے اماں، آپ منع کر دیں اسے، یہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے ورنہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ شاہ جہاں اماں نے تنبیہی لہجے میں ٹوکا، ہوش میں رہ کر بات کرو، چلو لڑکی تم میرے کمرے سے چلو۔ توبہ توبہ، اتنا غصہ! وہ جاتے جاتے اس کا منہ چڑھاتی تو وہ ہتھیلی پر زور سے مکہ مار کر بولا، میں اس کا خون کر دوں گا۔ جانے دیں بھائی، غصہ تھوک دیں۔ نہیں، آخر یہ کس حساب سے ہمارے گھر میں دندناتی پھرتی ہے؟ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اسے، اور یہ تم کیوں اسے اتنی لفٹ کراتی ہو؟ آخر میں اس کا غصہ روبی کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ تو منہ بسور کر بولی، کوئی نہیں، اتنی اچھی لڑکی ہے، آپ خواہ مخواہ سے چڑھتے ہیں۔ خواہ مخواہ چڑھتا ہوں؟ اچھا بس جانے دیں، میں منع کر دوں گی اسے، آئندہ آپ کے کمرے میں نہیں آئے گی۔ روبی اسے خفگی سے کہنے پر وہ بھی ہاتھ جوڑ کر بولا، خدارا اسے اس گھر میں آنے سے ہی منع کر دو۔ گھر میں آنے سے کیوں منع کر دیں؟ بس آپ کے کمرے میں نہیں آئے گی، روبی کہتی ہوئی چلی گئی، اور وہ کتنی دیر تک اپنے آپ سلگتا رہا۔ پھر اگلے دن سے وہ اسے گھر میں تو کیا، روبی کے ساتھ کالج آتے جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آئی، جس سے وہ یہی سمجھا کہ روبی نے اس سے دوستی چھوڑ دی ہے، اور اس بات پر اسے گہرا اطمینان ہوا۔ حقیقتاً وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ دن میں زیادہ وقت اسے گالیاں دیے گزرتا تھا، جس پر کسی وقت وہ خود بھی جھنجھلا جاتا۔ بہرحال اب بہت اطمینان سے تھا، اور موڈ بھی پہلے کی طرح خوشگوار۔ مزید ابا نے اسے بائک خریدنے کے لیے پیسے بھیجے تھے، اس پر وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اب صبح صبح بسوں میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، آرام سے بائک پر جاؤں گا، اور ہاں روبی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مجھے اب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی بھائی، میں آرام سے بلی کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ روبی کے منہ سے پھر اس کا نام سن کر وہ کچھ ٹھٹک گیا اور قدرے توقف سے پوچھنے لگا، تمہاری ابھی بھی اس سے دوستی ہے؟ ایک اسی سے تو دوستی ہے بھائی، روبی اس کا مطلب سمجھے بغیر اپنی دھن میں بولی، ادھر اتنے دنوں سے نہیں آ رہی وہ؟ ادھر اتنے دنوں سے نہیں آ رہی تو کتنا سکون ہے۔ اس نے فوراً بات اچک لی تو روبی برا مان کر بولی، کوئی نہیں، اتنا سونا سونا لگ رہا ہے کیوں اماں؟ ہاں، اماں نے اس کی تائید کی تو وہ فوراً اس کے ذکر سے جان چھڑانے کی خاطر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اماں، میں بائک خریدنے جا رہا ہوں، اور سنو روبی، میں آؤں تو پورا گیٹ کھول دینا۔ اوہو، اتنا اترا کتنا رہے ہیں جیسے ہوائی جہاز خریدنے جا رہے ہوں۔ ہوائی جہاز ہی سمجھو، وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس عمر کے ایسے ہی شوق ہوتے ہیں، اور ان کی تکمیل پر خوشی فطری امر ہے، جبکہ پریکٹیکل لائف میں آ کر انسان کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، اور خریدنے کے بعد بھی یہ خیال کہ آیا اس سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز تو نہیں تھی۔ بہرحال وہ ابھی اس دور میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جب ہی بائک خرید کر بہت خوش اور سچ مچ جیسے ہواؤں میں اڑا چلا جا رہا تھا، ایک جگہ سگنل پر رکا، تبھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، شاہ جہاں۔ وہ کچھ حیران ہو کر آواز کی سمت نظریں دوڑا رہا تھا کہ وہ لپک کر قریب آئی اور بہت بے تکلفی سے بولی، گھر جا رہے ہو؟ مجھے بھی لے چلو۔ شٹ اپ! اس نے دانت پیسے، اس کے باوجود وہ بڑی ڈٹائی سے فوراً اچانک اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں سگنل کھل گیا اور وہ مجبوراً اسے بائک آگے بڑھانی پڑی، لیکن کچھ دور جا کر اس نے بائک کنارے روک دی اور روب سے بولا، فوراً اتر جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کی سادگی سے پوچھنے پر وہ یکدم ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا، جو یوں میرے ساتھ بیٹھ گئی ہو؟ وہ اتر کر ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے زن سے بائک بھگا دی۔ سارے موڈ کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تب بھی بری طرح تپا ہوا تھا۔ روبی نے خوش ہو کر بائک کی مبارکباد دی، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ روبی بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ واہ بھائی، بڑے ہوشیار ہیں، پہلے ہی سے موڈ خراب کر لیا کہ کہیں میں بائک پر گھمانے کی فرمائش نہ کر دوں۔ اس وقت بات نہیں کرو مجھ سے، میرا موڈ بہت خراب ہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا اور جھک کر جوتے موزے اتارنے لگا۔ کیا ہوا؟ گئے تو بہت خوش تھے، روبی نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ چڑ کر بولا، آتے ہوئے بھی بہت خوش تھا، لیکن وہ کمبخت بھوری بلی نے راستہ کاٹ کر سارا موڈ خراب کر دیا۔ ہیں، کالی بلی کے راستے کاٹنے کا تو سنا تھا۔ یہ بھوری بلی؟ روبی نے تعجب سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گیا، اور اس کے اس انداز سے روبی سمجھ کر بولی، ارے کہیں آپ بلی کی بات تو نہیں کر رہے؟ کہاں ملی تھی آپ کو وہ کمبخت؟ کہیں راستے میں کھڑی تھی، سگنل پر رکا تو فوراً آ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی، تو اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بیچاری کو بھی تو نہیں یہیں آنا تھا،
بکو مت، اور یہ اماں کہاں ہیں؟ روبی کی اس سے ہمدردی پر وہ مزید سلگ گیا۔ اماں اور بلی امی کے پاس گئی ہیں، روبی بتاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اماں اوپر بلی کی امی کے پاس گئی ہیں، روبی بتاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی، اور وہ خواہ مخواہ چڑھنے لگا کیونکہ روبی نے اس سے کچھ جتایا نہیں تھا، لیکن اسے یہی لگا جب ہی چڑھ کر دانت پیسنے لگا۔ بلی کی امی، بلی کا پورا خاندان، لا حول ولا قوت۔ پھر وہ بہت سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ اسے کہیں اور مکان تلاش کرنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں تھا، لیکن رات میں جب اس نے اماں کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اب بار بار گھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے انشاءاللہ وہ اپنے ہی گھر جائیں گے۔ روبی نے بھی ان کی تائید کی اور اس وقت وہ خاموش ہو گیا۔ زیادہ زور یوں نہیں دیا کہ امتحان قریب تھے اور ابھی اسے یکسوئی سے پڑھنے کی ضرورت تھی، لیکن سارا وقت مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ یکسوئی سے پڑھ نہیں پا رہا تھا، اور یہ بات وہ اماں کو کیسے سمجھائے جن کا کہنا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ اس لڑکی کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیا ہے۔ بہرحال اس نے سوچ لیا کہ امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی وہ کہیں اور گھر تلاش کرے گا، خواہ اماں مانے یا نہ مانے۔ پھر وہ بہت کوشش سے ہر بات ذہن سے جھٹک کر امتحانوں کی تیاری میں لگ گیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ان دنوں وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں روبی کے پاس آتی ہو، اس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر امتحانوں کے دوران تو اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا، کھانا پینا سونا تک بھول گیا تھا۔ جس روز آخری پیپر دے کر لوٹا، دروازے سے ہی چلانے لگا، اماں بہت سخت بھوک لگی ہے اور نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ روبی نے فوراً کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اب تو لمبی تان کر سوئیں گے ظاہر ہے، اور دیکھو شام میں بھی مجھے مت اٹھانا، بس اب کل ہی صبح ہی اٹھوں گا۔ وہ جلدی جلدی نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، یا اللہ اتنی دیر تک سوئیں گے، یعنی 18 گھنٹے؟ روبی نے حیرت بھری آواز نکالی، پھر کہنے لگی، نہیں بھائی، شام میں آپ کو اٹھا دوں گی، پھر تایا جی کے گھر چلیں گے، آج نہیں۔ وہ کہہ کر دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر اسے شام میں نہ اٹھانے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلے روز چھٹی کا دن تھا۔ اماں اور روبی تایا جی کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اماں ناراض بھی ہوئی کہ وہ محض اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں کہ وہ امتحانوں سے فارغ ہوئے پھر ساتھ جائیں گے، پھر بھی اس نے منع کر دیا۔ تب اماں روبی کے ساتھ چلی گئیں۔ وہ اتنے دنوں کی ٹینشن سے آزاد ہوا تھا، اس وقت خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر میوزک سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اپنی بائک آنگن میں لا کر اسے دھونے چمکانے میں لگ گیا۔ اس کام میں اس نے پورے 2 گھنٹے صرف کیے، اور آخر میں جب وہ اپنی چمکتی ہوئی بائک کو ادھر سے ادھر گھوم کر بہت شوق سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت اوپر سے قدرے گدلا پانی یوں برسا کہ اس کی 2 گھنٹے کی محنت تو عقارت گئی ہی، وہ خود بھی اس میلے پانی میں نہا گیا۔ اس افتاد پر اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالی بالٹی اس کے ہاتھ سے نیچے جھول رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ مزید اس کا منہ چڑھایا، پھر زور سے ہنستی۔ وہ اس بدتمیزی پر کھولتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں پھیلان کر اوپر آیا تو پہلے مرحلے پر اس کی اماں سے سامنا ہو گیا، جس سے وہ نہ صرف ٹھٹک کر رکا بلکہ اپنے گیلے حلیے کے باعث پریشان بھی ہو گیا۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ پتہ نہیں انہوں نے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں یا قصداً نظر انداز کر گئی، اور وہ ایک ہاتھ سے بالوں کا پانی جھاڑتے ہوئے بس اسی قدر کہہ سکا، جی وہ۔ تبھی وہ کھلکھلاتی ہوئی سامنے آ گئی۔ ارے تم کیا نہاتے میں سے اٹھ کر آ گئے ہو؟ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ پھر اس کی امی سے بولا، آنٹی ذرا اوپر سے پانی احتیاط سے پھینکا کریں، میں نیچے کام کر رہا تھا۔ ہیں؟ اس کی امی حیران ہوئی، پھر بیٹی کو کھسکتے دیکھ کر معاملہ سمجھتے ہوئے بولی، یہ بلی کی شرارت ہوگی بیٹا، تم برا نہیں ماننا، ذرا تم اندر تو آؤ۔ بس آنٹی چلتا ہوں، نیچے گھر اکیلا ہے اور شاید میں دروازہ بھی کھلا چھوڑ آیا ہوں۔ کیوں، تمہاری اماں اور روبی کہاں ہیں؟ وہ تایا جی کے یہاں گئی ہیں۔ اچھا میں چلوں؟ وہ اپنے حلیے کے باعث جلد سے جلد جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا وہ پھر روک کر بولی، اچھا سنو، کھانا یہاں آ کر کھانا۔ جی شکریہ، میں نہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں آ جانا۔ انہوں نے اصرار سے کہا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے سیڑھیاں اتر گیا اور اپنی بائک کو دیکھ کر اس کے اندر نئے سرے سے ابال اٹھنے لگا۔ جتنی گالیاں یاد تھیں سب اس کے نام کی۔ پھر ایک ہی بار بائک پر پانی بہا کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر نکلا تو اسے اپنی بائک کو کپڑے سے صاف کرتے دیکھ کر وہیں سے چلایا، اسے ہاتھ مت لگاؤ، اسے دیکھتے نہیں صاف کر رہی ہوں۔ وہ اسے چلانے کا نوٹس لیے بغیر بولی، بکواس بند کرو اور فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے میں وہ اخلاقی سطح سے بہت نیچے آ گیا تھا کہ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں، اور ہاں تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ وہ ہاتھ سے کپڑا پھینک کر بولی، کیوں؟ مجھے کیا پتا، ان سے ہی پوچھ لو۔ وہ کہتی ہوئی سیڑھیاں پھیلان گئی اور اسے بالکل خیال نہیں آیا
کہ انہوں نے کھانے کے لیے بلایا ہوگا، اس لیے بالوں میں برش کرنے کے بعد اوپر چلا آیا، لیکن اس بار خاصا محتاط تھا۔ دروازے پر رک کر دستک دی اور ان کے بلانے پر اندر داخل ہوا۔ کھلی چھت کے آخر میں 2 کمرے اور کچن وغیرہ تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی اس نے دستک دی اور جب اندر آیا تو پلنگ پر بے حس و حرکت لیٹے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہاں صرف یہ ماں بیٹی رہتی ہیں، کسی تیسرے فرد کے بارے میں اسے بالکل معلوم نہیں تھا، اماں اور روبی کی زبانی بھی نہیں سنا تھا۔ جب ہی کچھ حیران ہو کر دھیمی آواز میں اس سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ یہ میرے ابو ہیں، تم پہلے ان سے نہیں ملے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں پہلی بار اوپر آیا ہوں۔ کوئی نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے بھی تو آئے تھے، اور غالباً خطرناک ارادے لے کر۔ اف، کیسی لڑکی تھی! وہ جزبز ہو کر آگے بڑھ آیا اور اس کے ابو کو اپنی طرف متوجہ کر کے بولا، السلام علیکم انکل۔ جیتے رہو، کمزور آواز میں دعا دینے کے بعد ساتھ ہی وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تب وہ آگے آ کر بولی، ابو یہ شاہ جہاں ہے، روبی کا بھائی، میڈیکل میں پڑھتا ہے، اور مجھے تو ابھی سے ان بیچارے مریضوں پر ترس آنے لگا ہے جو اس کے ہاتھوں شفا یاب ہوں گے۔ وہ فوراً بول پڑا، جس پر وہ زور سے ہنسی، سراسر تمسخرانہ ہنسی تھی۔ بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے اس سے کہا تو وہ کرسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی امی اندر آتے ہوئے بولی، آ گئے شاہ جہان، چلو پہلے کھانا کھا لو۔ جی، اسے اپنے بلانے کا مقصد اب سمجھ میں آیا۔ معذرت کرتے ہوئے بولا، شکریہ آنٹی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، کھانے کا وقت ہے، بھوک کیسے نہیں ہوگی؟ بلی جاؤ کھانا لگاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد وہیں سے پکارنے لگی کہ کھانا لگ چکا ہے، آ جائیں۔ تب وہ ناچار اس کی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس لڑکی کو بری طرح جھڑک کر اپنے گھر سے بھگا چکا تھا۔ کھاؤ بیٹا، تکلف نہیں کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اس کی امی کے محبت بھرے اصرار پر اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکال لیا، جس پر وہ کہنے لگی، ارے جس حساب سے چلاتے ہو کھانا بھی اسی حساب سے کھایا کرو۔ تم چپ رہو، امی نے اسے ٹوکا۔ پھر اس سے پوچھنے لگی، تمہارے امتحان ختم ہو گئے؟ جی کل آخری پیپر تھا، اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے، لیکن اس کا پڑھائی میں اتنا دل نہیں لگتا، پھر بیچاری باپ کی بیماری سے بھی پریشان رہتی ہے۔ انہوں نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا تو وہ پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے انکل کو؟ کب سے بیمار ہیں؟ 4-5 سال سے ایسے ہی پلنگ پر پڑے ہیں، پہلے صرف بائیں حصے پر فالج ہوا تھا، اور ہم نے تو اپنی طرف سے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جانے خدا کو کیا منظور ہے کہ بجائے افاقہ ہونے کے مرض بڑھتا ہی گیا۔ ابھی پچھلے دنوں پورے 15 دن ہاسپٹل رہ کر آئے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ جی، اس نے ماری ندامت کے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ تو سرے سے ان کے وجود سے ہی بے خبر تھا، اور وہ کہنے لگی، ایسے حالات میں یہ بیچاری کہاں پڑھائی میں دل لگا سکتی تھی؟ ہاسپٹل آنا جانا، پھر ان کی دیکھ بھال، اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اتنے دن ہاسپٹل رہے، کچھ فرق نہیں پڑا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ اس نے پوچھا تو امی سے پہلے وہ بول پڑی، کوئی اچھی امید نہیں دلاتے، پاگل ہیں سب ڈاکٹر۔ بلی، امی نے تنبیہی لہجے میں ٹوکا تو وہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تب امی اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر اسے کھانے پر اصرار کرنے لگی، لیکن وہ ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ سہولت سے منع کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر کچھ دیر اس کے ابو کے پاس بیٹھا، پھر نیچے آ گیا۔ شام تک وہ تنہائی اور خاموشی سے خاصا اکتا چکا تھا، اور اسے اماں اور روبی پر غصہ آنے لگا کہ انہیں سارا دن وہاں رہنے کی کیا ضرورت تھی، زیادہ سے زیادہ دوپہر تک اس کے بعد واپس آ جاتی۔ ان کے انتظار میں وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، اور اصل میں تو اسے یہ پابندی کھل رہی تھی جب ہی وہ جھنجھلا رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی ساری جھنجھلاہٹ اور خوف دور ہو گئی جب اماں اور روبی کے ساتھ بنٹی کو آتے دیکھا۔ لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اماں سے بولا، اتنی دیر لگا دی اماں؟ اس بنٹی کی وجہ سے دیر ہو گئی، ساتھ آنے کی ضد کر رہا تھا، اور تمہاری آپا میاں کی اجازت کے بغیر بھیجنے کو تیار نہیں تھی، ابھی آیا عرفان تو اس سے پوچھ کر لے آئے ہیں اسے۔ اماں نے تھکے تھکے انداز میں بیٹھتے ہوئے بتایا، پھر کہنے لگی، تم سارا دن یہاں کیا کرتے رہے؟ وہیں آ جاتے، تمہارے تایا جی بھی پوچھ رہے تھے۔ ہو آؤں گا کسی دن، وہ لاپرواہی سے کہہ کر بنٹی کو گدگدانے لگا۔ بچے اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ بنٹی کے آنے سے اچانک اتنی رونق ہو گئی، رات کتنی دیر تک وہ اور روبی اس کے ساتھ لگے رہے، اور جب سونے کا مرحلہ آیا تو دونوں بنٹی کو اپنے ساتھ سلانے پر لڑنے لگے، لیکن بچے نے دونوں ہی کو ہری جھنڈی دکھا دی، میں نانی اماں کے پاس سوؤں گا۔ لو، اس نے خود ہی فیصلہ سنا دیا، جاؤ سلاؤ اسے اماں کے پاس۔ وہ یوں روٹھے لہجے میں بولا جیسے اسے بنٹی کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو، اور روبی ہنستے ہوئے اسے اٹھا کر چلی گئی۔ صبح وہ دیر تک سوتا رہا، 9 بج چکے تھے اور ابھی بھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک شور سے نہ صرف اس کی آنکھ کھلی بلکہ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل آیا تو سامنے وہ بنٹی کو اونچا اچھالنے کے ساتھ
منہ سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ وہ بری طرح تپ گیا اور اس بار جیسے ہی اس نے بنٹی کو اچھالا اس نے لپک کر اسے بازوؤں میں لے لیا اور پھر سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ بچے کو خوش کرنے کے لیے وہ بڑے آرام سے بولی، یہ خوش ہو رہا ہے، سہم کر رہ گیا ہے؟ کوئی نہیں، اتنا خوش ہو رہا تھا، اب تمہاری گود میں جا کر سہم گیا ہے، لاؤ ادھر دو۔ اس نے بنٹی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں آئے گا تمہارے پاس یہ، اور یہ تم صبح صبح یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ صبح صبح؟ اس نے آنگن میں اترتی دھوپ کو دیکھا، پھر اسے دیکھ کر بولی، تمہارا دیدار کرنے آئی تھی صبح صبح۔ تم؟ وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا لیکن جانے کس خیال کے تحت ایک دم ہونٹ بھیج گیا۔ گالی دینا چاہتے ہو، دے ڈالو، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے برا ماننا نہیں آتا۔ وہ اس کے ہونٹ بھینچنے پر بولی، تمہیں آتا کیا ہے؟ بہت کچھ، بیٹھو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ لا حول ولا، اس کی ڈھٹائی پر وہ اندر ہی اندر تل ملایا اور بنٹی کو اس کی گود میں دے کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر منہ ہاتھ دھو کر نکلا تو قصداً اسے نظر انداز کر کے اماں کو پکار کر ناشتے کے لیے کہا اور اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ وہ بنٹی کے ساتھ آرام سے بیٹھی اکڑ بکڑ کھیل رہی تھی۔ اماں ناشتہ لے کر آئیں تو اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگا، روبی کہاں ہے؟ کالج گئی ہے، اماں نے بتایا۔ تو وہ بلا ارادہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تم کیوں نہیں گئی کالج؟ میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اب پوچھو میرا کس بات میں دل لگتا ہے؟ کیوں؟ میں کیوں پوچھوں؟ وہ بات ہی غصہ دلانے والی کرتی تھی۔ اماں کا خیال کیے بغیر وہ تنک کر بولا، لو، پوچھنے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ انتہائی معصوم بن کر بولی، اچھا خیر میں خود ہی بتا دیتی ہوں، میرا دل… اماں! وہ چیخ پڑا، محض اس خیال سے کہ کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ بک دے، کیونکہ اس سے ہر قسم کی بات کی توقع تھی۔ خدا کے لیے اسے خاموش کروائے اور یہ اس سے کہیں کہ یہاں سے جائے۔ چیخ کیوں رہے ہو؟ وہ اتنے آرام سے بات کر رہی ہے۔ اماں الٹے اسے ٹوکنے لگی، پاگل ہوں نا میں جو چیخ رہا ہوں؟ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اماں پکارتی رہ گئیں لیکن وہ بائک لے کر نکل گیا۔ تب اماں اس سے کہنے لگی، بیٹی برا نہیں ماننا، یہ یوں ہی بات بے بات غصہ کرتا ہے، اور وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر لجاجت سے بولی، میں برا نہیں مانتی اماں۔ دوپہر تک وہ یوں ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا۔ پھر واپس آتے ہوئے اچانک روبی کا خیال آیا تو وہ اسے لینے کے لیے کالج جا پہنچا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران کم پریشان زیادہ ہو گئی، کیونکہ اس کی اتنی منتوں کے باوجود بھی وہ اسے کالج لے جانے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ خیریت تو ہے بھائی؟ اس کے پریشانی سے پوچھنے پر وہ چڑ کر بولا، ایک میں خیریت سے نہیں ہوں، باقی سب باخیریت ہیں۔ آپ؟ روبی نے سر تاپا اسے دیکھ کر دبی زبان میں پوچھا، کیا ہوا آپ کو؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، اور مجھے پاگل کرنے والی وہ چڑیل جنگلی بلی ہے، وہ جلے بھنے انداز میں کہہ کر آخر میں بڑبڑانے لگا، جبکہ روبی اطمینان کا سانس لیتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پھر پہلے اس نے بائک اسپیڈ سے بھگائی، پھر اچانک رفتار دھیمی کرتے ہوئے بولا، سنو روبی، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ہم سے گھر خالی کروانا چاہتی ہے، جبھی اتنا عاجز کر رہی ہے۔ کوئی نہیں بھائی، آپ تو خواہ مخواہ۔ روبی نے اس قدر کہا تھا کہ اس نے ایک دم اسپیڈ بڑھا دی اور منٹوں میں گھر آ گیا۔ بنٹی کہاں ہے؟ اندر آتے ہی اس نے اماں سے بنٹی کا پوچھا۔ بلی اوپر لے کر گئی ہے۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ نے کیوں اسے لے جانے دیا؟ اماں کو اس کی بات پر غصہ آ گیا، تو کیا منع کرتی؟ بچہ خود ہی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور یہ تم کیوں ذرا سی بات پر آپ اسے باہر ہونے لگے ہو؟ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھو۔ وہ ایک دم خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد روبی کھانے کا پوچھنے آئی تو اس نے منع کر دیا۔ اماں بتا رہی ہیں آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ پھر اب کی اس کے انداز میں غصے کے بجائے ناراضگی تھی، جیسے کوئی بچہ ماں کی ڈانٹ پر روٹھا ہوا ہو۔ روبی اپنی بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کر اس کے پاس چلی آئی، پھر یہ کہہ، اب کھانا کھا لیں؟ بھوک نہیں ہے، جب لگے گی کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں، پھر ساتھ ہی کھائیں گے۔ روبی کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے لگی تو وہ روک کر بولا، یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ارے مجھ سے کیا ناراضگی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا تم نے، بس جاؤ۔ اور سنو، اماں سے اجازت لے کر بنٹی کو اوپر سے لے آؤ، بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ جیسے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ تب روبی اس کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر بولی، بنٹی کو تو میں لے آؤں گی، پہلے آپ میری ایک بات مانیں۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، بلی سے دوستی کر لیں؟ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا، لیکن روبی اسی طرح رسان سے کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بھائی، جب تک آپ اس سے چڑھتے رہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، وہ اسی طرح آپ کو تنگ کرتی رہے گی۔ دوستی کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناممکن، زہر لگتی ہے وہ مجھے۔
اس کو ذرا احساس نہیں گھر میں باپ بیمار پڑا ہے اور وہ سارے محلے میں دوستیاں کرتی پھرتی ہے۔ وہ انتہائی ناگوار لہجے میں بولا تو روبی مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر بولی، میرے مشورے پر غور کریں، فائدے میں رہیں گے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ اس وقت وہ روبی کے مشورے پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا جب اگلی صبح وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہاتھ میں چھوٹا سا آئینہ لیے اس کے چہرے پر عکس ڈال رہی تھی۔ وہ نیند میں تھا اور اس کی اس حرکت پر ہی اس کی آنکھ کھلی تو پہلے وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کے منہ پر اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ جب کھڑکی سے باہر نظر گئی تو وہ سیڑھیوں پر کھڑی نظر آئی اور اس کے ہاتھ میں آئینہ دیکھ کر حقیقتاً اس کا دماغ گھوم گیا۔ دل چاہا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے فوراً قتل کر ڈالے۔ مزید اس کی کھلکھلاتی ہنسی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکلا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی روبی کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو برآمدے سے ہی واپس پلٹ کر کمرے میں آ گیا۔ پھر کھڑکی کے پاس آ کر اس سے بولا، صبح بخیر۔ ہیں؟ وہ چونکی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ ظاہر ہے تمہارے علاوہ اور کون ہے یہاں؟ حقیقتاً اس اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے میں بہت دقت ہو رہی تھی، کیونکہ دل تو چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ اور وہ کچھ حیران ہوئی بقیہ سیڑھیاں اتر کر باغیچے میں آ کھڑی ہوئی اور بغور اسے دیکھ کر بولی، تم شاہ جہاں ہی ہو نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہوں؟ نظر تو وہی آ رہے ہو، البتہ لگ اور رہے ہو۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے ایک کھلتی کلی توڑی اور اس کی طرف بڑھا کر بولی، یہ لو، خدا کرے تم ہمیشہ یوں ہی کھلے کھلے نظر آؤ۔ شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ سے کلی لے کر بولا، دن کا آغاز تو بہت محصور کن ہے، ایک بار پھر شکریہ۔ شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں روزانہ تمہیں نہیں، وہ فوراً بول پڑا، پھر احساس ہونے پر بات بناتے ہوئے کہنے لگا، میرا مطلب ہے تمہیں ناحق زحمت ہوگی صبح صبح سیڑھیاں اتر کر آنا۔ میرا تو معمول ہے، صبح نماز کے بعد باغیچے میں آ جاتی ہوں۔ آج تمہاری کھڑکی سے پردہ ہٹا ہوا تھا، پھر مجھے شرارت سوجی اور میں نے تمہیں آئینہ دکھا دیا۔ وہ سادگی سے بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور وہ اپنی غفلت پر دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا، کیونکہ روزانہ رات میں وہ اگر کھڑکی نہیں بھی بند کرتا تو پردے ضرور برابر کر دیتا تھا۔ ایک تو یہ خیال کہ صبح سورج کی کرنیں براہ راست اس کے چہرے پر نہ پڑے، اور اس سے زیادہ بے پردگی کا خیال تھا۔ لیکن رات جانے کیسے وہ بھول گیا اور اپنی بھول کا خمیازہ وہ صبح ہی صبح بھگت رہا تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑی فضول باتیں کرتی رہی، جب اوپر سے اس کی امی نے پکارا تب گئی، اور اس کے جاتے ہی اس نے کھڑکی بند کر کے پردے برابر کیا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن اب کہاں نیند آتی، کم بخت پوری نیند اچاٹ کر گئی تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدل کر وہ اسے کوستا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی سیٹنگ بدلنے کے بارے میں غور کرنے لگا، لیکن جس رخ پر بھی وہ پلنگ رکھنے کا سوچتا کھڑکی سامنے ہوتی، تب وہ اس پر لعنت بھیجتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ شام میں روبی کو بہت منتوں کے بعد جب وہ اسے اور بنٹی کو کلفٹن لے جانے پر آمادہ ہوا، اسی وقت آپا اور عرفان بھائی بنٹی کو لینے آ گئے۔ وہ خوش ہو کر روبی سے بولا، اب تو نہیں جا سکتے، آپا آ گئی۔ آپ تو چاہتے ہی یہی تھے، ٹھیک ہے، آئندہ مجھ سے کوئی کام کہیے گا۔ روبی پروگرام خراب ہونے پر سچ مچ روحان سی ہو گئی، اتنی مشکل سے اسے منایا تھا۔ ہیں تم کیوں رو رہی ہو؟ عرفان بھائی نے اس کی روحان سی شکل پر مزید اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو وہ آنسو چھپانے کی غرض سے جلدی سے کچن میں بھاگ آئی، لیکن جب آپا کو معلوم ہوا تو انہوں نے کھڑے کھڑے دوبارہ پروگرام بنا لیا صرف اس کی خاطر، اور وہ خوش ہو کر فوراً تیار ہوئی۔ اوپر سے بلی کو بھی بلا لیا، جس پر وہ خاصا برہم ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن عرفان بھائی نے اس کا ایک عذر نہیں سنا۔ پھر اماں نے بھی ڈانٹا تو وہ چل تو پڑا، لیکن تمام راستے اس کا موڈ خراب رہا۔ حالانکہ روبی کسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے صبح وہ ایک طرح سے اس سے دوستی کا آغاز کر چکا تھا، لیکن اس میں کیونکہ اسے سراسر اپنا مفاد نظر آیا تھا، اس لیے وہ خود پر ضبط کر کے اسے برداشت کر گیا تھا، لیکن بار بار وہ اسے اپنے ضبط کا امتحان نہیں بنانا چاہتا تھا، جبھی سارا وقت اس سے دور دور رہا۔ لیکن وہ بھی عجیب لڑکی تھی، کسی بھی چیز کو دیکھ کر وہیں سے چلا کر اسے متوجہ کرتی، اور وہ آپا اور عرفان بھائی کے سامنے بری طرح سے پٹا جاتا۔ بنٹی کو گود میں لے کر جھولے پر بیٹھی تو اسے شور میں بھی اس کی آواز نمایاں تھی، بس اس کا نام لے کر پکارے جا رہی تھی، شاہ جہان، شاہ جہان۔ وہ روبی کے پاس آ کر دانت پیس کر سرگوشی سے بولا، کیا ضرورت تھی اس آفت کو ساتھ لانے کی؟ اور روبی کو بھی غالباً عجیب سا لگ رہا تھا، جبھی اس کی طرفداری میں کچھ نہیں بولی۔ پھر گھر آ کر بھی اس نے سارا غصہ روبی پر ہی اتارا، اس سے کچھ کہنا تو گویا پھر اپنی شامت بلانا تھا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس کی کلاسز شروع ہوئیں تو وہ پھر سے پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اب تو اس کا آخری سال تھا اور یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس سرپھیری لڑکی کو کچھ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، یعنی وہ جب بھی آتی وہ خود پر جبر کر کے ہی صحیح اس سے ہلکے پھلکے انداز میں چند باتیں کر لیتا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی، اور جب وہ اس کے کمرے میں آتی تو اس وقت بھی خواہ وہ کتنا ضروری کام کر رہا ہوتا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، اسے بیٹھنے کو کہتا، پھر ادھر ادھر کی باتوں کے دوران جیسے اچانک یاد آنے پر کہتا وہ بہت ضروری کام کر رہا تھا، اور بجائے اس کے خود اپنے آپ کو الزام دیتا کہ اس سے باتوں میں لگ کر
وہ سب بھول جاتا ہے تب وہ خود ہی الجھ کر چلی جاتی، جس پر وہ خود دل ہی دل میں شکر کرتے ہوئے پھر پڑھنے میں لگ جاتا۔ اس وقت بھی اس نے اپنا یہی حربہ استعمال کیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، کچھ چپ چپ سی بھی لگ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھا اپنی کسی خیال میں گم اس کی بات نہیں سن رہی، جب ہی اسے متوجہ کر کے کہنے لگی، کل میرا ٹیسٹ ہے اور میں نے کچھ تیاری نہیں کی، کیا کروں؟ تم سے باتوں میں لگ کر تو پڑھنا وڑھنا بھول جاتا ہوں، آخری سال ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ گزشتہ کی طرح شاندار کامیابی حاصل کرو گے۔ اس نے بڑے خلوص سے کہا تو وہ اندر ہی اندر جذبوز ہو کر بولا، کچھ پڑھوں گا تب نا، تو تم اپنی تیاری کرو، میری طرف دھیان مت دو۔ گویا اس کو اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بالکل غیر ارادی طور پر اس نے کتاب بند کر کے زور سے زمین پر پٹک دی تو وہ سادگی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ وہ تمہارا سر کہتے کہتے رہ گیا اور قصدن مسکرا کر بولا، کچھ نہیں، پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صبح تمہارا ٹیسٹ ہے؟ اچھا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ساری سستی دور ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ جلدی سے روک کر بولا، سنو، تم رہنے دو، ایسا کرو روبی سے کہو، وہ بنا دے گی۔ روبی اپنی شرٹ سی رہی ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو وہ کچھ سوچ کر اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر غالباً پہلے اس کے کمرے میں پھر ادھر ادھر آئی تو کہنے لگی، تم یہاں آ کر باتوں میں لگ گئے، پڑھو گے کب؟ جواب میں وہ اسے بہت کچھ سنا سکتا تھا، لیکن بس خاموش ہو کر رہ گیا تو اماں اسے اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگی، تمہارے ابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، وہ مایوسی سے بولی، رات سے بہت تیز بخار ہے اور ابھی تو پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بول رہے ہیں، جب ہی میں گھبرا کر یہاں چلی آئی ہوں۔ ارے! وہ اس کی بات سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، چلو میں دیکھتا ہوں، چائے تو پی لو، چائے پھر پی لوں گا، جاؤ، چائے پھر پی لے گا، جاؤ بیٹا پہلے دیکھ آؤ انکل کو، اماں نے کہا تو وہ تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ اس کے ابو کو واقعی بہت تیز بخار تھا اور اس وقت غنودگی میں تھے۔ وہ چیک کرنے کے بعد خود ہی دوا لے آیا، پھر کچھ دیر ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کے بعد یہ کام اسے سونپ کر نیچے چلا آیا۔ پھر صبح کالج جاتے ہوئے، کیونکہ بہت جلدی میں تھا اس لیے بس کھڑے کھڑے انہیں دیکھ آیا، البتہ کالج سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے اوپر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی امی کہنے لگی، بیٹا اللہ تمہارے ہاتھوں میں بہت شفا دے، تمہاری دی ہوئی دوائی سے رات ہی ان کا بخار اتر گیا تھا۔ اچھا، اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ابو کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی کلائی تھام کر پوچھنے لگا، بخار تو اتر گیا ہے لیکن اصل بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ بھی پیچھا چھوڑ دے گی، فکر نہیں کریں۔ وہ ان کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ قدرے تلخی سے ذرا سا ہنس کر کہنے لگی، تم ابھی پورے ڈاکٹر نہیں ہوئے جب ہی ایسا کہہ رہے ہو، بلی تمہارا بولنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ امی نے اسے بری طرح گھورتے ہوئے ٹوکا تو وہ منہ میں بڑبڑانے لگی۔ تب امی اس سے بولی، اس کی بات کا برا نہیں ماننا بیٹا، نہیں آنٹی، اصل میں اس کا قصور نہیں ہے، اتنی طویل بیماری دیکھ کر انسان مایوس ہو ہی جاتا ہے، بہرحال آپ فکر نہیں کریں، سول اسپتال میں میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، میں ان سے بات کروں گا، پھر انکل کو ان کے پاس لے جائیں گے۔ سول اسپتال میں ابو پہلے بھی جا چکے ہیں، پورے 2 مہینے رہے تھے۔ پھر بول پڑی، اب میں لے جاؤں گا۔ وہ کہہ کر فوراً وہاں سے چلا آیا، کیونکہ مریض کے سامنے اس کی مایوس کن باتیں اسے سخت ناگوار گزر رہی تھیں اور اس کی ناگواری محسوس کر کے ہی وہ کچھ دیر بعد اس کے پیچھے چلی آئی اور معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری، میں بجائے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے، مجھے تمہارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً ٹوک دیا، تمہیں ضرورت ہو نہ ہو، میرا تو فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اچھا، فرائض پہچانتی ہو اپنے؟ وہ طنز آمیز لہجے میں بولا، کیوں نہیں، بہت اچھی طرح، خوب، گویا یہ بھی تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ بیمار باپ کے ساتھ بیٹھ کر مایوس کن باتیں کرو تاکہ ان کے اندر جیتنے کی جو تھوڑی بہت امنگ ہے وہ بھی جاتی رہے۔ وہ اس کے زہر خن سے کہنے پر ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، لیکن پھر فوراً یہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، میں کبھی اتنی مایوس نہیں ہوئی تھی، مجھے ڈاکٹروں نے مایوس کیا ہے، جن کے نزدیک مریض سے زیادہ اس کے ساتھ آنے والی سفارش کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ روکتے ہوئے بولی، میری بات جھٹلا نہیں سکتے تم، اس لیے کہ ابھی خود تم نے اتنے زم سے کہا کہ ابو جی کو سول اسپتال اب تم لے کر جاؤ گے، تمہارا زم اس بات کا خماز ہے کہ تمہارا وہاں کوئی شناسائی ہے اور بنا شناسائی والوں کا حال ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں سے دھکے کھا رہی ہوں، کبھی 2 مہینے، کبھی 15 اور کبھی 10 دن ابو جی کو رکھتے اور پھر لا علاج کہہ کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ کچھ سناٹے میں آ کر اس کی سنے گیا اور وہ عجیب لڑکی تھی، اپنی کہتے ہی بھاگ گئی، اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور یہ بھی اچھا ہی ہوا کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، البتہ سوچنے کو بہت کچھ تھا، اور وہ پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ روبی آ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا بھائی، یہ بلی کیا کہہ رہی تھی؟ ہیں؟ اس نے چونک کر دیکھا، پھر گہری سانس کھینچ کر بولا، کچھ نہیں، اتنا تو بول رہی تھی۔
روبی نے تعجب سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ہاں سچ بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو میں خود مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ صاف ٹال گیا، پھر بائک کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، اماں کو بتا دینا۔ کس طرف جائیں گے؟ میرا مطلب ہے اگر مارکیٹ جانا ہو تو۔ نہیں، میں ایک اور کام سے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پھر ڈاکٹر احمد کمال سے ملنے، انہیں اس کے ابو کی پچھلی تمام رپورٹس دکھانے اور مزید علاج سے متعلق مشورہ و معلومات وغیرہ میں اس کا پورا ایک ہفتہ صرف ہوا۔ اس کے بعد اس نے سراسر اپنی ذمہ داری پر اس کے ابو جی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اپنی ذمہ داری پر یوں کہ وہ کسی صورت تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا پہلے کی طرح سوائے خواری کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور شاید وہ اس کا احسان بھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی امی کو آمادہ کرنے کے ساتھ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اگر انکل مکمل صحت یاب نہ ہوئے تو بھی اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ بیساکھی یا چھڑی کے سہارے تھوڑا چلنے لگیں گے، اور مستقل پلنگ پر لیٹے رہنے کی نسبت یہ بھی بہت تھا۔ بہرحال انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کے بعد بھی وہ اگر چاہتا بھی تو ایک دم سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دن میں ایک بار انہیں دیکھنے ضرور جاتا۔ اس کی امی تو وہیں شوہر کے پاس تھیں، اور وہ سارا دن کبھی اوپر نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ دوپہر میں وہ خود ہی کھانا بنا کر ہاسپٹل دے آتی تھی، اور غالباً اتنا کہ رات میں دوبارہ کھانا بھجوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان دنوں جانے اس کا لاؤبالی پن کہاں چلا گیا تھا۔ نہ شور ہنگامہ، نہ بلا وجہ اسے تنگ کرنا، بہت خاموشی سے آتی، بلکہ رات میں اماں اور روبی کے پاس سوتی تھی، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ موجود بھی ہے، اور اس کے لیے تھی تو یہ حیران کن بات، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ وہ اس کے لیے بہت مسئلہ نہیں بنی، ورنہ تو سچ مچ اپنی نیکی گلے پڑ جاتی۔ اس روز دوپہر 2:30-3 بجے کے قریب اس کی ڈاکٹر احمد کمال سے ملاقات طے تھی۔ وہ کالج سے نکلا تو سیدھا ہسپتال چلا آیا۔ روزانہ تو شام میں آتا تھا، اس لیے خلاف معمول دیکھ کر اس کی امی فوراً پوچھنے لگی، خیر تو ہے بیٹا، اس وقت کیسے آئے؟ بس کالج سے نکلا تو ادھر چلا آیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے ملاقات کا نہیں بتایا۔ تمہیں بھی پریشانی ہوتی ہوگی روزانہ آنے جانے میں؟ ارے نہیں آنٹی، پریشانی کیسی؟ اچھا آؤ کھانا کھا لو، بلی ابھی لے کر آئی ہے، وہ ٹیبل پر رکھ کے ٹفن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ تب اس کی نظر اس پر پڑی، وہ اپنے ابو کا ہاتھوں میں لیے قدرے ان پر جھکی، جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ وہ فوراً اس پر سے نظریں ہٹا کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ بیٹھو، ادھر آ جاؤ، میں کھانا نکال رہی ہوں۔ آنٹی نے دوسری طرف اشارہ کیا تو وہ سہولت سے منع کرتے ہوئے بولا، شکریہ آنٹی، کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کالج سے آ رہے ہو، بھوک تو لگی ہوگی۔ بھوک نہیں ہے، آپ کھائیں، میں جب تک ڈاکٹر سے مل آؤں، وہ کہتا ہوا جلدی سے باہر آ گیا۔ راہداری سے گزر کر ڈاکٹر کمال کے کمرے میں آیا تو وہ کسی مریض کے ساتھ مصروف تھے۔ اسے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، اور وہ بیٹھ کر بڑے سکون سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ابتدائی رسمی کلمات کے بعد کہنے لگے، تمہارے مریض کی پروگریس اچھی ہے، آہستہ آہستہ امپیئرڈ کر رہے ہیں، یہ رپورٹس دیکھو۔ انہوں نے سائڈ سے ایک لفافہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا، جس میں سے وہ فوراً رپورٹس نکال کر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو کہنے لگے، اگر ابتدا ہی میں ان کے علاج پر توجہ دی جاتی تو یہ کبھی اس حال کو نہ پہنچتے۔ بہرحال ابھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن کافی وقت لگے گا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ کم از کم انہوں نے مایوس نہیں کیا تھا، بلکہ خاصی امید دلائی تھی، اور یہی امید لے کر وہ آنٹی کے پاس آیا تو بس کھڑے کھڑے انہیں بتایا کہ انکل کی رپورٹس پہلے سے بہت بہتر ہے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اگلے دن آنے کا کہہ کر آنے لگا کہ مان اس کا خیال آیا، رک کر پوچھنے لگا، وہ بلی ابھی یہیں رکے گی؟ وہ تو چلی گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلی ہے۔ انہوں نے بتایا تو اسے قدرے تعجب ہوا، لیکن ظاہر نہیں کیا، اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ ایک تو گرمی، اوپر سے ٹریفک کا سر دھام، پھر اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے برگر وغیرہ کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا کہ دور اسٹاپ پر کھڑی وہ نظر آ گئی۔ پہلے اس نے سوچا خاموشی سے نکل جائے، لیکن پھر مروتاً اس کے پاس چلا آیا اور بائک اس کے قریب روکتے ہوئے بولا، کچھ دیر میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ کچھ دیر؟ ارے تم کہتے ہو تو میں ساری زندگی انتظار کرتی۔ راستے کا خیال کیے بغیر وہ کچھ ایسے انداز سے بولی کہ وہ سٹپٹا گیا۔ تم نہیں سدھر سکتی، چلو بیٹھو۔ نہ بابا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ آگے جا کر اتار دو گے۔ کیا مطلب؟ اسے بالکل یاد نہیں تھا، اور وہ یاد دلاتے ہوئے بولی، بھول گئے شاہ جہان، یہی جگہ ہے جہاں میں تمہارے پیچھے بیٹھی تھی، اور کچھ آگے جا کر تم نے مجھے اتارتے ہوئے کہا تھا کہ کیا لگتا ہوں میں تمہارا جو میرے ساتھ بیٹھ گئی ہو۔ اب تم بتاؤ کیا لگتی ہوں میں تمہاری جو مجھے ساتھ بیٹھنے کو کہہ رہے ہو؟ لعنت ہے مجھ پر۔ وہ اس کی بات پر بری طرح سلگ کر خود اپنے آپ کو کوستا ہوا اسپیڈ سے بائک بھگا لے گیا۔
گھر میں داخل ہوا تب بھی ایسے ہی جھلا بنا ہوا تھا۔ شامت اعمال روبی نے ٹوک دیا۔ آج اتنی دیر کر دی، کہاں چلے گئے تھے؟ جہنم میں، وہ چیخ کر بولا تو اماں نے پہلے تعجب سے دیکھا، پھر ڈانٹتے ہوئے بولی، شاہجہان کتنی بار کہا ہے بہن سے اس طرح بات نہیں کیا کرو۔ سوری۔ اسے فوراً احساس ہو گیا، معذرت کرتے ہوئے بولا، کیا کروں اماں، باہر اتنی تیز دھوپ ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، روبی کھانا لاؤ اس کے لیے۔ اماں نے قصدن بات وہیں ختم کر دی تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا، کپڑے بدل کر اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو روبی کھانا رکھ چکی تھی۔ کریلے گوشت دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی، بڑے شوق سے بیٹھا اور ابھی پہلا نوالا منہ میں لیا ہی تھا کہ وہ آ گئی اور اسے دیکھتے ہی اماں کا خیال کیے بغیر ڈھٹائی سے کہنے لگی، اف، کس قدر بے مروت ہو تم، مجھے دیکھ کر منہ موڑ کر چلے آئے، اگر ساتھ لے آتے تو تمہاری بائک گھس تو نہ جاتی۔ وہ اس کے سفید جھوٹ پر تل ملا اٹھا، بامشکل ضبط کرتے ہوئے بولا، سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ ارے واہ، دیکھا کیسے نہیں تم نے مجھ سے؟ اچھا بس کھانا کھانے دو۔ وہ تیز آواز میں اسے مزید بولنے سے روک کر کھانا کھانے میں لگ گیا تو اماں اس سے کہنے لگی، بیٹی تم بھی کھانا کھا لو اس کے ساتھ۔ توبہ توبہ کریں اماں، یہ کہے گا کیا لگتی ہو میری جو میرے ساتھ کھانے بیٹھ گئی ہو؟ وہ اس کی بات پر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ ضبط جواب دے چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اماں کا خیال کیے بغیر اسے بالوں سے پکڑ کر باہر دھکیلتا، وہ خود ہی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اماں پکارتی رہ گئی لیکن اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور لیٹا تو سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ اس لڑکی کا کیا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بالآخر اس پر لعنت بھیج کر سونے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ہلکی سی دستک کی آواز پر چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، لیکن دستک دروازے پر نہیں تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا، کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور جیسے ہی پردہ سمیٹ کر کھڑکی کھولی تو وہ کہنے لگی، دیکھو تو کیسی چمکتی ہوئی دھوپ ہے اور تم کمرے میں بند بیٹھے ہو۔ چمکتی دھوپ، اس نے یوں دیکھ کہا جیسے چاندنی چٹکی ہوئی اور وہ دانت پیس کر بولا، یہ چمکتی ہوئی دھوپ تمہیں مبارک ہو، اب اگر کھڑکی بجائی تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکی بند کرنا چاہتا تھا تو اس نے درمیان میں ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، وہ خواہ مخواہ نظروں سے گھورتے دانت پیس کر بولا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں ہٹاتی، بے شک کھڑکی بند کر دو۔ اس کی خود سری پر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہار مان کر بولا، ان ساری باتوں سے آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں نہیں پتا؟ باخدا نہیں۔ اس کے عاجزی سے کہنے پر وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ انداز میں شکستگی تھی اور اس نے بجائے اس کی خاموشی اور شکستگی محسوس کرنے کے موقع غنیمت جان کر فوراً کھڑکی بند کر دی اور آ کر لیٹ گیا۔ پھر شام میں آپا اور عرفان بھائی کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکل کر آیا تو اس وقت بھی وہ اماں کے پاس موجود تھی۔ اسے دیکھ کر بہت خاموشی سے کچن میں چلی گئی، جس پر آپا اماں سے پوچھنے لگی، اماں یہ لڑکی سارا وقت یہیں رہتی ہے کیا؟ اکیلی ہے بیچاری، میں خود بلا لیتی ہوں۔ اماں اس کے ساتھ ہمدردی جتا کر بولی، کیوں اماں، ابا کہاں ہیں اس کے؟ اسپتال میں ہیں۔ اچھا ہاں، اور اس روز آپ نے بتایا تھا کچھ اچھے ہوئے اس کے ابا، یا ابھی بھی ویسے ہی ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، میں تو دیکھنے گئی نہیں، شاہجہان جاتا ہے، اسے پتہ ہوگا۔ اماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سرسری انداز میں بولا، ہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر روبی کو دیکھ کر کہنے لگا، اب کیا چائے وغیرہ کے لیے تمہیں کہنا پڑے گا؟ چائے بلی بنا رہی ہے اور وغیرہ کے لیے آپ کو زحمت کرنی پڑے گی۔ روبی اس سے کم نہیں تھی، فوراً اسے کام سونپ دیا تو وہ بنٹی کو لے کر نکل گیا۔ پھر چائے کے بعد جب روبی بلی کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی تب آپا نے اماں کو اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ عرفان کی خالہ کئی دنوں سے روبی کے لیے کہہ رہی تھی۔ ان کا بیٹا حسام کویت میں ہوتا تھا اور اماں جانتی بھی تھیں، ظاہر ہے ایک عرصہ تایا جی کے گھر رہی تھیں اور وہاں سب کا آنا جانا تھا، پھر بھی ابا کے مشورے کے بغیر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں اور انہوں نے آپا سے بھی یہی کہا کہ جب حسام کی والدہ باقاعدہ پیغام لے کر آئیں گی اس کے بعد وہ ابا کو خط لکھ بھیجیں گی، پھر جیسا وہ مناسب سمجھیں گے۔ وہ اس وقت بنٹی کے ساتھ مصروف تھا، اسے چھوڑ کر پوری توجہ سے آپا اور اماں کی باتیں سننے لگا۔ پھر مان کسی خیال کے تحت آپا کو ٹوک کر بولا، آپا انہوں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ میرا مطلب ہے انہیں خود آنا چاہیے تھا۔ مجھے انہوں نے نہیں بھیجا، میں تو اپنی طرف سے اماں کو آگاہ کرنے آئی ہوں کہ کسی دن وہ آئیں گی۔ آپا اسے جواب دے کر پھر اماں سے کہنے لگی، اماں آپ ابا کو یہ بھی لکھ دیجئے گا کہ وہ وہاں حسام سے مل لیں اور اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد ہی جواب دیں۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، میں لکھ دوں گی تمہارے ابا کو۔ ابا آئیں گے کب؟ میرا مطلب ہے سال کی چھٹی پر ان کا پروگرام ہے آنے کا۔ آپا نے پوچھا تو وہ کچھ حیران ہو کر بولا، 1 سال ہو گیا ہے ابا کو گئے ہوئے،
ہونے والا ہے اور انہوں نے چھٹی پر آنے کا کچھ لکھا تو نہیں؟ اماں نے ایک ساتھ دونوں کو جواب دیا تو قدرے توقف سے آپا کہنے لگی آ جائیں تو اچھا ہے، روبی کی شادی کر جائیں۔ اتنی جلدی؟ اماں نے چونک کر دیکھا۔ حسام کی امی کا ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، کہہ رہی تھی کہ 2 مہینے بعد وہ چھٹی پر آئے گا تو اس بار اس کی شادی کر کے بھیجیں گی۔ آپا نے بتایا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا نہیں آپا، ہم اتنی جلدی روبی کی شادی نہیں کریں گے، اماں اکیلی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تم نہیں ہو کیا؟ پھر تمہاری دلہن بھی آ جائے گی۔ میری دلہن؟ وہ ہنسا۔ میرا ابھی تک دور دور تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، دلہن لانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، دیکھیے گا اماں، امتحانوں سے فارغ ہوا نہیں کہ کہے گا میری دلہن لاؤ، اور مجھے تو دلہن یہیں کہیں نظر آ رہی ہے۔ آخری بات آپا نے معنی خیز شوق مسکراہٹ کے ساتھ نظریں گھماتے ہوئے کہی تو ان کا اشارہ سمجھ کر وہ اچھل پڑا۔ خدا کو مانے آپا، اب میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں۔ ارے تو وہ کون سا گئی گزری ہے، اتنی پیاری، اور دیکھو وہ بھی اس گھر میں رچ بس گئی ہے۔ آپا چھیڑتے ہوئے اس سے اعتراف کروانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر بولا بس رہنے دیں، اگر آپ مجھ سے کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لینا چاہ رہی ہیں تو کوئی اور طریقے اختیار کریں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں نا سمجھی کے عالم میں باری باری دونوں کو دیکھنے لگیں تو وہ کچھ نقپت سے سر جھٹک کر بولا، وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر یوں آنن فانن روبی کی بات پکی ہوئی اور شادی پھر سر پر آ گئی، جیسا کہ آپا نے بتایا تھا کہ 2 مہینے بعد حسام چھٹی پر آنے والا ہے اور اس کی امی کا ارادہ اس بار اس کی شادی کر کے بھیجنے کا ہے، تو انہی کی بات سچ ہوئی۔ حالانکہ اماں ابھی روبی کی شادی کے حق میں نہیں تھی، محض اس کی تعلیم کی وجہ سے چاہتی تھی گریجویشن کر لی، لیکن ادھر ابا نے حسام سے ملنے کے بعد لکھ بھیجا کہ لڑکا اچھا ہے، اگر وہ فوری شادی کے لیے کہہ رہے ہیں تو انکار نہیں کریں۔ پھر ظاہر ہے اماں کیوں انکار کرتی، لیکن اتنے کم وقت میں اتنی تیاری کرنا وہ سچ مچ بکھلا گئی۔ پھر ایک تو آپا کے آنے سے انہیں کافی سہارا مل گیا، دوسرے کتنے کام بلی نے اپنے ذمے لے لیے۔ یوں اماں کی بکھلاہٹ ختم ہوئی اور چند دنوں میں سب تیاری بھی مکمل ہو گئی۔ ابا آنے سے قاصر تھے، جس کا روبی کو بہت افسوس تھا، لیکن پھر اس خیال سے خود کو بہلا لیتی کہ وہ انہی کے پاس جائے گی۔ آپا نے بتایا تھا کہ حسام اسے ساتھ ہی لے کر جائے گا، اور واقعی شادی کے 1 مہینے بعد حسام اسے لے کر کویت چلا گیا۔ تو اس وقت صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ وہ رخصت ہو گئی ہے، کیونکہ جب تک یہاں تھی روزانہ آ جاتی تھی۔ اگر بلی اماں کے پاس نہ ہوتی تب واقعی انہیں بہت زیادہ اکیلے پن کا احساس ہوتا۔ اب بہرحال بلی کا دم غنیمت تھا۔ دوپہر میں 2-3 گھنٹے کے لیے وہ ہاسپٹل چلی جاتی، اس کے علاوہ سارا وقت اماں کے پاس ہی رہنے لگی تھی، اور یہ فطری سی بات تھی کہ ہر وقت کے ساتھ نے اسے اماں کے بہت قریب کر دیا تھا، اور اماں بھی اس کے لیے نئے انداز سے سوچنے لگی تھی، لیکن شاہجہاں کے رویے سے کچھ خائف بھی تھی۔ جانے وہ کیوں اس لڑکی سے خار کھاتا تھا۔ 1-2 بار اماں نے اشاروں کنائیوں میں اپنا اندیہ ظاہر کیا، جس پر وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ میں ہرگز ایسی بدتمیز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ اور اماں اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر نہیں چھیڑا۔ یوں بھی ابھی اس کی شادی میں دیر تھی، جب تک وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جاتا اماں اس کی شادی نہیں کر سکتی تھی، اور گو کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن اس کا ارادہ FRCS کرنے کے لیے باہر جانے کا تھا، اور اس بارے میں اس نے بھی اماں کو تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ البتہ ابا کو اپنی خواہش لکھ بھیجی تھی، اور ان دنوں وہ شدت سے ان کے جواب کا منتظر تھا کہ پتہ نہیں ابا کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اماں کو اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ابا یہاں آ جاتے، اور اس نے انہیں یہی لکھا تھا کہ اگر وہ 4 مہینے میں واپس آ جائیں تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس روز ابا کا خط آیا تو اس نے بہت بے صبری سے کھولا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ضرور آکسفورڈ میں اپلائی کر دے، خود ان کی خواہش بھی یہی تھی۔ بس اتنا پڑھتے ہی وہ چلاتا ہوا اماں کے پاس آیا۔ اماں، ابا نے اجازت دے دی ہے۔ کس بات کی؟ تعجب سے پوچھتے ہوئے اماں کی نظر اس کے ہاتھ میں کھلے خط پر پڑی تو اشتیاق سے پوچھنے لگی، تمہارے ابا کا خط ہے؟ روبی کیسی ہے؟ وہاں خوش تو ہے نا؟ 1 منٹ۔ اماں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس نے کھڑے کھڑے پورے خط پر نظر ڈالی، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، روبی ٹھیک ہے، خوش ہے۔ اور تم کس بات پر خوش ہو رہے تھے؟ اس نے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر تعجب سے بولا، ہائے تم بھی یہاں موجود ہو؟
میں تو ہر دم ہر جگہ موجود ہوتی ہوں، بس تمہیں نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی ایسی ہی باتوں سے چڑھتا تھا کہ اماں کا خیال بھی نہیں کرتی تھی اور جو منہ میں آتا کہہ دیتی تھی۔ اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ مجھے بری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اماں جو اسے ڈانٹنے جا رہی تھی اس کے ہنسنے پر خاموش ہو گئیں اور قدرے توقف سے یاد آنے پر پوچھنے لگی، ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ کس بات کی اجازت دی ہے تمہارے ابا نے؟ پھر بتاؤں گا، وہ کہہ کر اٹھنے لگا کہ وہ بول پڑی، شادی کی اجازت مانگی ہوگی اس نے، میرے سامنے بتاتے ہوئے شرما رہا ہے۔ ہیں شاہجہاں، اماں بھی کتنی سیدھی تھیں۔ فوراً اس کا یقین کر کے تصدیق چاہی تو وہ سر پیٹ کر بولا، اماں آپ بھی کس پاگل کی باتوں میں آتی ہیں؟ پھر محض اسے سنانے کی خاطر اماں کو بتانے بیٹھ گیا، میں نے ابا کو لکھا تھا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں ایڈمیشن کے لیے، تو اس کی ابا نے اجازت دی ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ میں FRCS کرنے لندن جاؤں۔ ہیں؟ اماں اس کی ساری بات کے آخر میں لندن سے کچھ سمجھ کر بولی، تم لندن جاؤ گے؟ کیوں؟ پڑھنے کے لیے؟ وہ اطمینان سے اور خوش ہو کر بولا، لیکن اماں خوش نہیں ہوئیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، لیکن بیٹا تم چلے جاؤ گے تو میں ابھی تھوڑی جا رہا ہوں، ابھی تو میں یہیں امتحان باقی ہیں، اس کے بعد جب تک میرا وہاں ایڈمیشن ہوگا تب تک ابا آ جائیں گے، بس آپ دعا کریں، اللہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اماں نے دعا دی۔ وہ آمین کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا، چائے پئیں گی اماں؟ تم بناؤ گے؟ اماں نے یوں ہی پوچھ لیا، بنا لیتا ہوں۔ نہیں رہنے دو، سارا کچن خراب کر دو گے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اسے روک کر بولا، ہمیں اپنا عادی مت بناؤ، کل کو تم بھی روبی کی طرح رخصت ہو جاؤ گی تو ہم ماں بیٹا ایک ایک کام کو بیٹھے رہیں گے۔ جی نہیں، مجھے کہیں رخصت نہیں ہونا، وہ کہتی ہوئی اس کے قریب سے نکل گئی تو وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام ابھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ اس نے پردے سے سمٹ کر کھڑکی کھول دی تو کمرے کی گھٹن اور حبس یکلق دور ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آ گئی اور کپ اسے تھما کر بڑے آرام سے کرسی اس کے سامنے گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، سنو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، میرا مطلب ہے آکسفورڈ، لندن وغیرہ کہیں نہیں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں تو وہ زور دے کر کہنے لگی، سمجھ رہے ہو نا، اب کہیں جانے کی بات مت کرنا۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ تم کون ہو میرے معاملے میں دخل دینے والی؟ میں کہیں جاؤں آؤں تم سے مطلب؟ وہ پیشانی پر بل ڈال کر ناگواری سے بولا، میں کون ہوں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، تمہیں اب تک نہیں پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور تمہارے معاملے میں کیوں دخل دیتی ہوں؟ کیوں دخل دیتی ہو؟ وہ چٹک کر بولا، اپنے آپ سے پوچھو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر کتنے دن گزر گئے، بلی کے ابو جی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ کچھ بہتر علاج کے باعث اتنا ہوا تھا کہ وہ چھڑی کے سہارے تھوڑا بہت چلنے لگے تھے، اور اس کے لیے بلی کی امی اس کی بہت مشکور تھی، ساتھ ہی اماں کی بھی، جنہوں نے ان کی بیٹی کا خیال رکھا۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ بلی ہمارا خیال رکھتی ہے، اور روبی کے جانے کے بعد تو اس نے بالکل بھی اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بہرحال اب کس نے کس کا خیال رکھا، اس سے قطع نظر وہ خوش تھا کہ اب ہر وقت وہ سر پر مسلط نہیں رہے گی، لیکن اس وقت اس کی خوشی رخصت ہو گئی۔ جب کالج سے لوٹا تو وہ کچن کے دروازے سے جھانک کر پوچھنے لگی، کھانا نکالوں؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر پلٹ کر اس کے پاس آیا اور رسان سے بولا، سنو، تمہارے ماں باپ کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، اور برائے مہربانی ہماری فکر چھوڑ کر ان کی خدمت کرو۔ ان کی خدمت سے میں کبھی غافل نہیں ہوئی، سمجھے تم؟ وہ اس کے جواب پر کندھے اچکا کر اندر چلا گیا۔ پھر جب منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی غرض سے دوبارہ اس طرف آیا تو وہ موجود نہیں تھی، جس پر اس نے شکر ادا کیا اور خود ہی کھانا نکال کر اندر اماں کے پاس لے آیا۔ اس کا میڈیکل میں آخری سال تھا اور اب امتحانوں میں زیادہ وقت بھی نہیں تھا، اس لیے ان دنوں اس کی ساری توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ 3 گھنٹے کے لیے سو جاتا تاکہ رات میں دیر تک پڑھ سکے۔ اس وقت رات 9 سے زیادہ سفر طے کر چکی تھی، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی، تب اس نے کتاب بند کر دی اور اٹھنے سے پہلے ذرا دیر کو کرسی کی بیک پر سر رکھ کر گویا اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو پرسکون کر رہا تھا کہ کھڑکی کے قریب بہت ہلکی سی آہٹ نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے ہوا سے خشک پتا گرا ہو، اور وہ بھی یہی سمجھا۔ انگڑائی لے کر اٹھنے لگا تھا کہ اس کی گنگناہٹ پر ٹھٹک گیا، بہت دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی،
سب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں۔ وہ اس لڑکی کو سراسر پاگل قرار دیتا ہوا بہت احتیاط سے کہ کوئی آہٹ نہ ہو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور اسی احتیاط سے ذرا سا پردہ باہر سرکا کر دیکھا، کھڑکی بند تھی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پتھر دل بے حس انسان تھا، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا کہ اس لڑکی کے لیے اس کے اندر کوئی لطیف احساس نہیں جاگا۔ حالانکہ وہ دیکھنے میں بڑی بھولی بھالی معصوم سی لگتی تھی، نہ تازہ نہ بناوٹ، نہ خواہ کا جھجکنا شرمانا، کچھ صاف گو سی۔ اس کے باوجود کبھی بے اختیار اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، جانے کیوں؟ حالانکہ اس وقت سارے ماحول پر ایک سحر طاری تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا اسے گالیاں دیتا ہوا سو گیا اور اگلے روز شام میں اس کے ابو کی خیریت معلوم کرنے کے بہانے اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے دوران بڑے خلوص سے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں بلی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ اتفاق سے اسی وقت وہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فوراً تڑق کر بولی، تمہیں کیا فکر ہے، میں تم پر تو بوجھ نہیں ہوں۔ اور وہ اسی بات سے چڑھتا تھا کہ وہ مصلحتاً بھی خاموش نہیں رہتی تھی، اپنے ابو کا خیال نہیں کیا، انہی کے سامنے بول پڑی، جس پر وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ تب اس کے ابو سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں اس سے بولے، بوجھ تو تم کسی پر بھی نہیں ہو بیٹی، اور شاہ جہاں تو بہت نیک نیتی سے مجھے میرا فرض یاد دلوا رہا ہے۔ اچھا؟ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھ کر بولی، تمہیں اپنے فرائض یاد ہیں؟ اچھا انکل میں چلتا ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ چائے کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ کون پیے گا؟ تم۔ وہ خشمگی نظروں سے اسے گھورتا ہوا بہت تیز قدموں سے وہاں سے اٹھ چلا گیا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی، اس لیے گھر میں بھی نہیں رکا، اماں سے کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اماں کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ بلی کی امی اس کی شادی کے سلسلے میں خاصی پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ ان کی اپنی بیٹی تھی جو شادی کے لیے حامی نہیں بھر رہی تھی، جبکہ اچھے رشتے موجود تھے اور اس کا ظاہر ہے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی غرض تھی، جبھی اسے سبب جاننے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اچھے بھلے رشتوں کو کیوں انکار کر رہی ہے۔ پھر اس روز جس طرح اس نے اپنے ابو کے سامنے ٹوک دیا تھا کہ میں تم پر تو بوجھ نہیں ہوں، اس سے تو وہ سچ مچ کان پکڑ کر باپ دادا کی توبہ کر چکا تھا کہ آئندہ اس لڑکی کے معاملے میں کچھ نہیں بولے گا۔ اس لیے اماں کی زبانی سن کر وہ بس اس قدر بولا تھا، پاگل ہے۔ اور وہ پاگل لڑکی اس خزاں رسیدہ دوپہر میں، جب خشک پتے بھی دہائیاں دے کر خاموش ہو چکے تھے، ہر سو نامعلوم سی اداسی چھائی تھی کہ وہ چپ چاپ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس وقت لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر قدرے ناگواری سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ وہ فوراً کچھ نہیں بولی اور اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر جانے کس چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ تو وہ زچ ہو کر بولا، سنو، اماں سو رہی ہیں، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو پلیز شام میں آ جانا، یا جاؤ اماں کو اٹھا دو۔ نہیں، مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے، وہ کہہ کر اچانک اسے دیکھنے لگی تو وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ پھر یہ کہ میں تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور اسی وقت حتمی انداز اور اتنے آرام سے بیٹھ گئی کہ وہ بری طرح سلگ گیا، ساتھ ہی یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ خواہ کوئی بھی حربہ استعمال کرے اسے یہاں سے نہیں اٹھا سکے گا۔ جب ہی کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ بجائے اس کے ساتھ مغز ماری کرنے کے بہتر ہے آرام سے بیٹھ کر اس کی بات سن لے، بامشکل خود پر قابو پا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہی بولا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ اور وہ بغیر کسی تہمت کے شروع ہو گئی، میرے امی ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے اعتراض شادی پر نہیں بلکہ اس رشتے پر ہے جہاں وہ میری نسبت طے کرنے جا رہے ہیں۔ شادی تو میں تم سے کروں گی۔ کیا؟ وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو اور ایسی خونخوار نظروں سے گھورنے لگا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بڑے آرام سے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی، جب جانتی ہو تو خاموش ہو جاؤ اور اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ وہ چٹک کر دبے لہجے میں چیخی، تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں میں کہ خود اپنے آپ سے اعتراف کرتے ڈرتے ہو، اور ارے میں تو ساری دنیا کے سامنے چیخ کر کہہ سکتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ شٹ اپ! اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ پھر بھی اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا، کیونکہ اسے اماں کا خیال تھا جو برابر کے کمرے میں سو رہی تھی، جبھی وہ لڑکی کسی کا خیال نہیں کرتی تھی۔ مت میرے ضبط کو آزماؤ بلی، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔
ایسے نہیں جاؤں گی، تمہیں پہلے اعتراف کرنا ہوگا۔ وہ غالباً آر یا پار سوچ کر آئی تھی۔ جب ہی اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر آرام سے بولی تو وہ کچھ دیر تک آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا، پھر زہر خن سے بولا، اعتراف سننا چاہتی ہو تو سنو، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تم جیسی بدتمیز و بدلحاظ لڑکی کا میرے دل میں کہیں دور دور بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ کر اسے دیکھے گئی۔ سن لیا تم نے، اب تم جا سکتی ہو۔ کہاں جاؤں؟ انتہائی دکھ میں گھری وہ اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، پھر ایک دم چونک کر اسے دیکھ کر بولی، سنو، میں خود کو تمہاری مرضی کے مطابق ڈھال سکتی ہوں، جیسا تم کہو گے میں پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، بہت ظالم ہو تم شاہجہاں، محبت خود تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور تم۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا تو وہ ایک دم خاموش ہو کر اسے کمرے سے نکل گئی اور اس کے اندر ذرا ملال نہیں جاگا، بلکہ اس کے جاتے ہی فوراً اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اب اسے یہ فکر ستانے لگی کہ اس دیدہ دلیری کے بعد وہ لڑکی اب مسلسل اسے تنگ کرے گی اور ہو سکتا ہے اماں کے سامنے بھی ایسی کوئی بات کر جائے۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھی اور ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا، پھر بھی اسے لگا جیسے وہ اسے عاجز کر کے چھوڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شام میں وہ اماں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح نظر آئی، ہنستی کھلکھلاتی اور اسے دیکھ کر روزانہ کی طرح اس کے لیے چائے بنا ڈالی۔ اس کے کسی انداز سے بھی دوپہر کی باتوں کا شبہ ظاہر نہیں ہوا، جس پر اسے قدرے حیرت ہوئی، لیکن اسے اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل پھر اس کے پاس چلی آئے گی، اور اس خیال کے تحت وہ بہت محتاط ہو گیا کہ اب اسے ایسا کوئی موقع نہیں دے گا۔ اگلے دن سے اس نے اپنا دوپہر کا سونا اماں کے کمرے میں کر لیا، کھانا کھاتے ہی وہیں سو جانا، شام میں اٹھتا تو کہیں ادھر ادھر نکل جاتا، اور جب رات میں پڑھنے بیٹھتا تو اپنے کمرے کی ہر طرف سے بند کر لیتا۔ پتہ نہیں اتنی احتیاط وہ کیوں کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اس روز کے بعد سے اماں کے پاس تو معمول کے مطابق آئی تھی، لیکن اسے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ بہرحال اپنی طرف سے وہ محتاط تھا اور امتحانوں تک اس کی یہی روٹین رہی۔ پھر امتحان سے فارغ ہوتے ہی اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کے بعد وہاں تو فی الحال وہ فارغ ہی تھا، اور ایسی فراغت اسے بہت عرصے بعد ملی تھی، جو کہ بہت طویل بھی نہیں تھی۔ آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو جانے کی صورت میں اسے پھر سے مصروف ہو جانا تھا، دوسری صورت میں ہاؤس جاب۔ اس لیے ان دنوں وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو کر کچھ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن ادھر بلی کی شادی طے ہو گئی۔ گو کہ یہ اس کے گھر کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جس طرح روبی کی شادی میں اس نے اماں کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، اسی طرح اماں نے خاص طور سے اسے ہدایت کی کہ بلی کے ابا کو بیٹے کی کمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ بیچارے معذور بھی تھے، بس گھر کے اندر ہی تھوڑا بہت چل لیتے تھے، یوں باہر کے سارے کام اس کے سر آ پڑے۔ بہرحال وہ اس ذمہ داری سے نہ گھبرایا نہ جھنجھلایا، کیونکہ اسے خود بھی احساس تھا، اور اس نے بڑے آرام سے دوستوں کے ساتھ ساری تفریحی پروگرام شادی کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیے۔ دن کا بیشتر حصہ اس کی خریداری میں گزر جاتا، کبھی بلی کی امی ساتھ ہوتی، کبھی وہ اکیلا، حالانکہ اسے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، پھر بھی وہ بڑے آرام سے یہ سارے کام کر گیا، اور خاصا مطمئن بھی تھا کہ وہ لڑکی بہت جلد سنبھل گئی تھی، ورنہ اگر اس کے حصول کو ضد بنا کر بیٹھ جاتی تو اس کے لیے اگر مسئلہ نہ بھی ہوتا تب بھی ایک خواہ کی پریشانی اور جھنجھلاہٹ ضرور ہوتی، اور وہ تو کیا کوئی بھی اسے نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس وقت وہ اس کے جہیز کا بڑا سامان یعنی فرنیچر وغیرہ خریداری کے بعد سیدھا اس کے سسرال پہنچا کر لوٹا، اور ساری تفصیل اس کی امی کو بتا رہا تھا کہ وہ چائے لے کر آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرایا، پھر اس کی امی سے کہنے لگا، آنٹی اب تو اس سے کام نہ کروائیں، چند دنوں کی مہمان ہے۔ میں تو منع کرتی ہوں بیٹا، یہ مانتی نہیں۔ اچھا تم چائے پیو، میں مہمانوں کی لسٹ لے کر آئی ہوں، رات میں کارڈز پر نام لکھ دینا۔ اس کی امی کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں تو وہ ان کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولی، بہت خوش ہو میرے جانے سے؟ میں تمہاری شادی سے خوش ہوں، اس نے تصحیح کی، پھر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی میں تمہارے سسرال سے ہو کر آ رہا ہوں، ماشاءاللہ خاصا بھرا پورا گھر ہے، خوش رہو گی تم۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسی، اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی وہ کہنے لگا، جمال سے بھی ملاقات ہوئی، اچھا لڑکا ہے، تم سے اچھا؟ اف، اس کی یہی بے باکی اسے سخت گرا گزرتی تھی۔ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا تو وہ قدرے توقف سے گہری سانس کھینچ کر بولی، مجھے تو اس اچھے پر ترس آ رہا ہے، بیچارہ ساری زندگی جھوٹی محبت کا فریب کھاتا رہے گا۔
بس مت ایسی باتیں کرو۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جیدار بنو شاہ جہان، مجھے دیکھو، میں اپنے دوغلے پن کا اعتراف کر رہی ہوں۔ ارے ہم سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، محبت کسی سے، شادی کسی سے۔ کیوں اپنے ضعف کو بدنام کر رہی ہو؟ وہ تعصب سے بولا، سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ سچ میں اس اچھے کے سامنے بھی بول سکتی ہوں۔ خدا کے لیے بلی خاموش ہو جاؤ، اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو وہ اب کی اس کی ہنسی میں تلخی سمٹ آئی۔ ماں باپ کا خیال ہی تو ہوتا ہے۔ ہم جو لڑکیاں ساری زندگی کے لیے جھوٹی بن جاتی ہیں۔ پھر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر بولی، کتنی عجیب بات ہے، نئی زندگی کی بنیاد میں پہلی اینٹ ہی جھوٹ کی رکھی جاتی ہے، پھر بھی اس پر پوری عمارت تعمیر ہو جاتی ہے نا حیرت کی بات؟ میرے خدا، وہ اسے بہت پراسرار لگنے لگی تھی۔ فوراً اٹھ کر نیچے چلا آیا۔ اس کے بعد جب بھی اوپر جانا ہوا وہ دروازے ہی میں کھڑے کھڑے لوٹ آیا، کیونکہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مہندی والے روز تو وہ نیچے ہی مصروف رہا کیونکہ سارا انتظام گھر پر تھا۔ وہ گیٹ کے باہر شامیانہ وغیرہ لگوانے میں لگا رہا۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو جانے کیسے ایک دم سے نیند مہربان ہو گئی۔ شام اتر رہی تھی جب اماں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، اٹھ جاؤ شاہ جہاں، کھانے کا انتظام دیکھ لو، ابھی مغرب کے بعد وہ لوگ مہندی لے کر آ جائیں گے۔ وہ اماں کی بات سنتے ہی اٹھ گیا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ نہا کر نکلا تو اماں موجود نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا اوپر گئی ہوں گی۔ تب اس نے خود ہی چائے بنا کر پی، پھر کمرے لاک کر کے باہر آ گیا، اور ابھی کھانے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کسی بچے نے آ کر کہا کہ اسے انکل بلا رہے ہیں۔ وہ سب چھوڑ کر اوپر چلا گیا۔ دروازے ہی میں بلی کی امی مل گئی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، بیٹا اپنے انکل کو نیچے لے آؤ، وہاں مردوں میں بیٹھیں گے۔ جی بہتر، کہاں ہے انکل؟ ادھر کمرے میں چلے جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ کچھ مہمانوں کی موجودگی کے باعث قدرے جھجکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ابو واش روم کی طرف جا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ایک منٹ رکو بیٹا، میں ابھی آتا ہوں۔ جی؟ وہ سینے پر بازو سمیٹتا ہوا جیسے ہی پلٹا، درمیانے دروازے سے اس طرف بڑے کمرے کی آخری کونے میں بیٹھی اس لڑکی پر اس کی نظریں یوں جمی کہ ہٹنا بھول گئیں۔ پہلے قدرے ملگجے کپڑوں میں وہ اتنی رنجیدہ اور اداس نظر آ رہی تھی۔ گزشتہ 2 سالوں سے وہ سامنے تھی، بلکہ خود اس کا کہنا تھا کہ وہ تو ہر دم ہر جگہ موجود ہوتی ہوں، میں تو ہر دم ہر جگہ موجود ہوتی ہوں، تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور آج وقت نے اس مقام پر اسے گرفت میں لیا تھا کہ وہ حیران کھڑا تھا۔ یہ سانحہ چند روز پہلے بھی تو ہو سکتا تھا، یا اب بھی نہ ہوتا۔ وہ تو اسے رخصت کر کے اطمینان سے ہو جاتا، لیکن کیا ستم ظریفی تھی کہ وہ جو ہر دم ہر جگہ موجود رہ کر بھی اسے نظر نہیں آئی تھی، وہ نظروں سے اوجھل ہو کر اس کے لیے ہر جگہ اپنے وجود کا احساس چھوڑ گئی۔ اس کی رخصتی کے بعد ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ کتنے دنوں سے بجتی ڈھولک بھی خاموش ہو گئی۔ ساری چہل پہل اور رونق جیسے وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اماں اور اس کے امی ابو کو ابھی اسے رخصت کر کے خاموشی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ وہ تو کل سے خاموشیوں کی زد میں تھا۔ زرد کپڑوں میں ملبوس سرسوں کا پھول بنی وہ کس قدر اچانک اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ جہاں اس کے خلاف اول روز سے تنصر بھرا تھا، وہاں اب نہ مٹنے والی خدش تھی۔ انتہائی بوجھل دل، بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اماں کو لے کر نیچے آیا تو برآمدے میں ہی رک گیا اور وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اماں جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں، پہلے بلی کی شادی ہو جانے پر اطمینان کا اظہار، پھر افسوس، کتنی اچھی لڑکی ان کی بہو کیوں نہ بنی، وہ اگر حامی بھر لیتا تو، اور وہ اس کی باز گشت میں کھو گیا۔ بہت ظالم ہو تم شاہ جہاں، محبت خود تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور تم۔ وہ بے اختیار اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پورا دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آیا۔ پھر پردے سمیٹ کر کھڑکی کھولی تو نہ چاندنی چھن چھن کر اندر چلی آئی۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر اس نے زور سے سر کو جھٹک دیا، پھر بیڈ پر گرتے ہوئے دکھ سے بڑبڑایا تھا، محبت میرے دروازے پر دستک دیتی رہی اور میں اس پر ایک ساتھ کئی موسم بیت گئے تھے۔ ایک پل دل اس کی محبت کے اطراف میں دھڑکا تو دوسرا پل نارسائی کا درد جگا گیا تھا، اور اس میں قصور سراسر اس کا اپنا تھا۔ وہ کیوں اتنا کٹور ہو گیا تھا کہ نہ چاندنی راتوں میں اس کی مدھر آواز پر کان دھرے، نہ تپتی دوپہروں میں اس کی آہٹیں سنائی دی۔ اول روز سے جو اسے بدتمیز و بدلحاظ سمجھا تو پھر اس سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکا، اور وہ بدتمیز تھی یا بدلحاظ، جاتے جاتے بہت خوبصورتی سے اس کے دل میں اپنی محبت کا درد جگا گئی تھی کہ تمام رات وہ اس کی آواز میں کھویا رہا تھا۔ سب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں۔
صبح کے قریب جا کر کہیں اس کی آنکھ لگی، اس کے بعد سارا دن سوتا رہا۔ اماں نے بھی اس کی تھکن کا خیال کر کے نہیں اٹھایا، بس دوپہر میں ایک بار اسے ہلا کر کھانے کا پوچھا، لیکن وہ منع کر کے پھر سو گیا۔ اس کے بعد شام ڈھلے جانے کس نے اس کے منہ پر پانی پھینکا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے بھیگے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا کہ اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر چونک کر دیکھنے لگا۔ فیروزی ساڑی میں ملبوس، قدرے گہرا میک اپ کیے، وہ ہمیشہ سے بہت مختلف نظر آئی۔ اس کے دیکھنے پر اپنے مخصوص انداز میں بولی، اب تم کہو گے یہاں کیوں آئی ہو؟ بھائی دروازہ کھلا تھا، چلی آئی۔ اکیلی آئی ہو؟ وہ نظریں چرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ اچھا بھی ساتھ ہے اور اوپر ابو کے پاس بیٹھا ہے، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، تم نے تو اس کا نام ہی رکھ چھوڑا ہے، اچھا نام ہے۔ خیر تم اماں کے پاس بیٹھو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ جلدی آنا، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو اس نے واش روم کا رخ کیا اور جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کرتا ہوا کمرے سے نکل کر اماں کے پاس آیا تو وہ کہیں نظر نہیں آئی، البتہ اس کی مہک چاروں طرف پھیلی تھی۔ وہ کچھ حیران ہو کر اماں سے پوچھنے لگا، اماں ابھی بلی آئی تھی؟ ہاں، اماں کے مختصر جواب پر وہ جزبز ہو کر بولا، چلی گئی؟ چلی کیوں گئی؟ لو، اب اس کا آنا جانا اپنی مرضی سے تو نہیں ہوگا، اس کے میاں نے بلایا چلی گئی، اماں نے کہا تو وہ گہری سانس سینے کے اندر روکتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ کبھی اس کا آنا گراں گزرتا تھا اور اب اس کے جانے پر آزردگی نے دامن تھام لیا تھا۔ چائے لاؤں تمہارے لیے، کھانا کھاؤ گے؟ اماں نے پوچھا تو وہ چونک کر خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، ابھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی؟ میں نے منع کیا تھا بلی کو، لیکن وہ کہاں باز آنے والی ہے، جگا کے چھوڑا تمہیں، اماں اس کے کھوئے کھوئے انداز پر بولی تو وہ دکھ سے مسکرایا اور کرسی کی بیک پر سر رکھتے ہوئے سوچا، مجھے جگا کر خود چلی گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ مسلسل خود کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا کہ وہ لڑکی بس ایک پل کو اسے اچھی لگی تھی، ورنہ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس ایک پل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو سمجھاتے سمجھاتے ہار گیا، لیکن کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس اندر ہی اندر ایک اندیکھی آگ میں آپ ہی آپ جلتا رہا۔ اماں اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر گئیں، پھر اسے توڑنے کے لیے جانے کہاں کہاں کے قصے لے بیٹھی۔ وہ بس ہوں ہاں کرتا، پھر اکتا کر اٹھ جاتا، کہیں کسی بات میں دل نہیں لگتا تھا، اور اب اس گھر سے اسے وحشت ہونے لگی تھی جس کی خاموش فضاؤں میں کسی دن وہ آ کر ہلچل مچا دیتی۔ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر وہ حیران ہو کر سوچتا کہ محبت کا دعویٰ کرنے والی محبت میں ہار کر اتنی خوش کیسے ہے، اور اس روز وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، ایمانداری سے بتاؤ اس میں کتنی سچائی تھی؟ 100%۔ وہ کہہ کر ہنسی، جھوٹ بولتی ہو تم نے میرے ساتھ ناٹک کا کھیل کھیل کر محض مجھے فریب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانے اس سے کیا اگلوانا چاہتا تھا، اور وہ بڑے آرام سے بولی، چلو یوں ہی صحیح، لیکن تمہیں کیا فرق پڑا، تم کون سا میرے فریب میں آ گئے؟ اگر آ جاتا تو؟ اس نے چبھتی ہوئی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جما دی تو اس وقت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی ہوتی۔ ابھی کیا ہو، ابھی بھی خوش نصیب ہوں، بھرا پورا گھر، اچھا شوہر، اور کیا چاہیے، خوش رہتی ہوں۔ وہ کسی طرح اس کے پر ظاہر نہیں ہوئی تو لہجے میں طنز سمو کر بولا، گویا جمال تمہاری جھوٹی محبت کے فریب میں آ گیا ہے۔ سب آ جاتے ہیں۔ اس کے طنز پر بھی اس کی لاپرواہی میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ کچھ اٹھلا اور کچھ جتا کر بولی، خصوصاً وہ لوگ جو سچی محبتوں پر دروازے بند کر لیتے ہیں، ان کی قسمتوں میں پھر جھوٹی محبت کا فریب ہی لکھا ہوتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم بھی۔ بکواس بند کرو، وہ تلملا کر بے اختیار چیخا، میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ محبت اور فریب میں تمیز نہ کر سکوں۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسی، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی، جب خود پر اتنا بھروسہ ہے تو خفا کس بات پر ہو رہے ہو؟ خفا نہیں تو؟ وہ کچھ سٹ پٹایا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگا، مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے، اتنی جلدی سب کیسے بھلا دیا تم نے؟ میں نے تو سنا تھا خصوصاً لڑکیاں اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھلا پاتی۔ اتنا الجھ کیوں رہے ہو شاہجہاں، یہ بتاؤ اس وقت تم میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو وہ ہونٹ بھینچ کر اس کی طرف سے رخ مڑ گیا۔ تب وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی، بڑے خود غرض ہو، چاہتے ہو ابھی بھی میں تمہاری محبت کا دم بھرتی رہوں؟ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹ کر بولا، تم چلی جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ کیوں؟ اسے شروع ہی سے جرح کرنے کی عادت تھی، اور اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ کتنا نادان تھا۔ محض ضد میں اس کی نفی کرتے ہوئے خود اپنے جذبوں سے آگاہ نہیں ہو سکا، اور آگاہی ملی بھی تو کب، جب وہ دسترس سے دور ہو چکی تھی۔
وہ نہ وقت موڑنے پر قادر تھا اور نہ اسے اپنے دل میں اچانک بیدار ہونے والے جذبوں کو کچلنے پر اختیار۔ عجیب بے بس کر دینے والا موڑ تھا۔ اسے اس لڑکی سے خوف آنے لگا جسے وہ ہمیشہ دھتکارتا آیا تھا، اور اب دل چاہ رہا تھا کہ اسے سارے زمانے سے چھین کر کہیں بہت دور لے جائے۔ اگر اس کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون نہ ہوتا تو وہ بڑے آرام سے اسے ورغلانے کی کوشش کرتا، اور ماں باپ کی ناموس کا خیال ہی سے روکے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محبت کی جو آگ اس کے اندر دہک رہی ہے، اس کی ہلکی سی آنچ بھی اس تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ابھی اس نے خود غرضی کا طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تم چاہتے ہو میں ابھی بھی تمہاری محبت کا دم بھرتی رہوں، تو شاید وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ گو کہ اس کے منہ سے اعتراف سننے کا مطمئن نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کے برعکس شاید وہ اسے یاسو حسرت کی تصویر بنے دیکھنا چاہتا تھا۔ بات بے بات اس کی آنکھوں میں نمی اترے، اس کے ہونٹ ایک ذرا سی مسکراہٹ کو ترسے ہوئے لگے، اس کے چہرے پر نارسائیوں کا قرب پھیلاؤ، اور وہ بات کرتے کرتے اچانک کہیں کھو جائے۔ لیکن وہ تو یوں لگتی تھی جیسے اس نے کچھ کھویا ہی نہیں، اور یہی اسے شبہ ہوتا کہ وہ اس سے دل لگی کرتی رہی ہے۔ تب وہ گزرے ایک ایک پل کو سوچنے بیٹھ جاتا، اور اس کے جن جذبوں کی وہ نفی کرتا رہا تھا وہ اب اس شدت سے محسوس ہوتے کہ جہاں اپنے شبے کی نفی ہوتی وہاں پچھتاوے دامن تھام لیتے۔ اس کے بعد وہ بہت کوشش کرتا کہ اس کہانی کو کہیں ختم کر دے، لیکن اسے ایک کھوج سی لگی تھی جو کسی پل اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس روز وہ بظاہر سرسری انداز میں اس کے سامنے اس رات کا ذکر لے بیٹھا جب وہ اس کی کھڑکی کے قریب کھڑی چاندنی راتیں گنگنا رہی تھی۔ وہ سن کر اپنی ازلی لاپرواہ سے انداز میں بولی، مجھے پتا تھا تم جاگ رہے ہو اور میری آواز بھی سن رہے ہو۔ اچھا؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کہنے لگا، لیکن میری کھڑکی تو بند تھی، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جاگ رہا تھا؟ بس، اس نے کندھے اچکائے تو اس کے اختصار پر وہ اندر ہی اندر جذبوز ہو کر بولا، اب جمال کے سامنے بھی گنگناتی ہو؟ ارے اسے تو میں سامنے بٹھا کر گاتی ہوں۔ وہ محظوظ سے انداز میں بولی تو وہ چونک کر پوچھنے لگا، کیا چاندنی راتیں؟ نہیں، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ اس کے گنگنانے پر وہ بے اختیار ہو کر بولا، کیا واقعی؟ پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگا، میرا مطلب ہے کیا واقعی وہ تمہاری زندگی میں بہار بن کے آیا ہے یا نہیں؟ وہ بہرحال بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تو وہ بڑا انوکھا، خبردار میرے میاں کو الو کا پٹھا نہیں کہنا۔ وہ فوراً ٹوک کر بولی تو اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہنے لگا، جسے محبت اور فریب میں تمیز نہیں اسے اور کیا کہا جائے؟ شاہ جہاں کیا؟ وہ چیخا، جس پر وہ بے ساختہ ہنسی، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر بولی، ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، تم میں اور جمال میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ فریب کو محبت سمجھتا ہے اور تم نے محبت کو فریب سمجھا ہے۔ اس کی بات پر وہ فوراً کچھ نہیں کہہ سکا، تو یوں ہی کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، جبکہ ذہن مسلسل اس کی بات کا جواب سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر محض اپنی انا کی تسکین کی خاطر جتا کر کہنے لگا، تم غلط سمجھتی ہو، میں اول روز ہی جان گیا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ تم میرا آئیڈیل نہیں ہو، اور پھر محض تمہیں خود سے دور رکھنے کی خاطر میں تمہاری نفی کرتا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی جان کو کوئی روگ لگا بیٹھو، اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے میرا خیال نکال دو۔ تمہیں جمال کے ساتھ خوش رہنا چاہیے، کبھی مت سوچو کہ میں نے تمہیں ٹھکرا دیا، بلکہ اس کی محبت کی قدر کرو۔ وہ اسے نہیں، در حقیقت خود کو بہلا رہا تھا کہ وہ اسے ٹھکرا چکا ہے، اور وہ جو ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کی آخری بات پر ذرا سا مسکرائی تو وہ اپنی جگہ پہلو بدلتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے اپنے دل سے میری محبت کو نکال پھینکنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کرو۔ اچھا؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جیسے اچانک اس کے دل کا چور پکڑ لیا ہو، پھر قصداً بے نیاز سی بن کر پوچھنے لگی، کیا میں تمہیں خوش نظر نہیں آتی؟ اور ساری گڑبڑ تو اس کے خوش نظر آنے میں تھی، جس سے وہ اپنے آپ میں بری طرح ہرٹ ہو رہا تھا، اور یہ سراسر اس کی خود غرضی تھی، یا اب اپنے دل میں درد جاگا تھا تو اس کی بے نیازی کھل رہی تھی۔ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تو وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے بولی تھی، میں بہت خوش ہوں شاہ جہاں۔ اس کا رزلٹ آ گیا، لیکن وہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی کوشش کر رہا تھا، اس میں ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور وہ مایوس تو نہیں تھا، بس تاخیر سے کچھ جھنجھلایا ہوا تھا، کیونکہ مسلسل ذہنی انتشار سے نجات کا اسے یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا
کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور چلا جائے جہاں اس کی کھلکھلاتی ہنسی سنائی دے نہ اس کے مہکتے چہرے پر نظر پڑے۔ اور وہ جتنی جلدی کر رہا تھا جانے کیوں اتنی ہی دیر ہو رہی تھی، اور اماں تو شاید چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ باہر جائے۔ ان کے اپنے ارمان تھے، بیٹیوں سے فارغ ہو چکی تھیں اور وہ ایک ہی بیٹا تھا، چاہتی تھی اس کی شادی کر کے بہو گھر لے آئیں۔ جب سے اس کا رزلٹ آیا تھا مسلسل اس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ باہر جانے کا خیال چھوڑ کر یہیں ہاؤس جاب کر لے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس روز آپا آئیں تو اماں ان کے سامنے ہی ذکر لے بیٹھی تو آپا ان کی تائید کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی، ہاں شاہ جہاں، اماں ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، بس اب یہیں جاب کرو اور شادی بھی اماں اکیلی ہوتی ہیں، دلہن آ جائے گی تو بس۔ آپا آپ بھی اماں کی زبان بولنے لگیں۔ وہ ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، میں کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں جاؤں گا، 2-3 سال کی بات ہے، یوں گزر جائیں گے، کوئی یوں نہیں گزرتے۔ اچھا اگر تمہارا جانا طے ہی ہے تو شادی کر کے جاؤ۔ کیا؟ آپا کی نئی منطق پر وہ اچھل گیا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، شادی کے بعد چلے جانا، دلہن یہیں میرے پاس رہ جائے گی، اماں نے کہا تو وہ سر تھام کر بولا، بس آپ دونوں ایک دوسرے کی باتوں سے اتفاق کرتی رہیں، لیکن میں اتفاق نہیں کر سکتا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا نہیں میں اور آپ شادی کی بات کر رہی ہیں۔ نہیں کرنی مجھے شادی، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر بائک لے کر باہر نکل آیا۔ خواہ موڈ خراب ہو گیا تھا، حالانکہ اماں اور آپا نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں وہ مضطرب سا ہو گیا تھا۔ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا اور جب شام ڈھلنے لگی تو ساحل پر چلا آیا۔ نم ہوا کے جھونکوں نے اس کے اعصاب پر بہت اچھا اثر ڈالا۔ کچھ دیر وہ گیلی ریت پر ٹہلتا رہا، پھر دیوار پر بیٹھ کر لہروں کی سرکشی دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ذہن آپ ہی آپ اماں اور آپا کی باتوں کی طرف چلا گیا، اور اس وقت جب وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ دونوں غلط نہیں کہہ رہی، اسے واقعی اماں کی خاطر باہر جانے کا خیال چھوڑ کر یہیں سیٹ ہونا چاہیے۔ مان زرد کپڑوں میں ملبوس وہ چہرہ نگاہوں میں آ سمایا۔ اس کے بعد اس کے کتنے روپ تھے، وہ نظریں چراتے چراتے تھک گیا اور واپسی میں پھر وہی اضطراب تھا۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اماں میں بہت تھک گیا ہوں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ بلی کی امی تمہارا پوچھ رہی تھی، اماں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے کہا، تو وہ چونک کر پوچھنے لگا، کیوں؟ کوئی کام تھا انہیں؟ پتہ نہیں، صبح جا کر معلوم کر لینا۔ وہ خاموش ہو رہا تھا، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگا، اماں بلی اپنے گھر میں خوش ہے؟ خوشی ہوگی، اماں کا انداز سرسری تھا، جس سے وہ مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے روز وہ ابھی اوپر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بلی کی امی خود آ گئیں۔ عید میں کچھ ہی دن تھے اور انہیں بلی کو عیدی وغیرہ بھجوانی تھی۔ اس سے کہا تو وہ کچھ شش و پنج میں پڑ گیا، پتہ نہیں اس کے سسرال جانا مناسب تھا یا نہیں۔ بہرحال جب اس کی امی کہہ رہی تھی تو وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے کہنے پر اسی وقت تیار ہو کر جو کچھ سامان انہوں نے دیا وہ لے کر اس کے سسرال پہنچ گیا۔ غالباً اس کا دیور تھا جس نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اسے بلانے چلا گیا۔ وہ بیٹھا تو سرسری نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کام سے فارغ ہوا تو نظریں دروازے پر ٹکائیں۔ اس کا خیال تھا وہ آندھی طوفان کی طرح نازل ہوگی جیسے اس کے کمرے میں آتی تھی، لیکن اس کے برعکس وہ سست روی اور کچھ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اور اسے دیکھ کر جانے کیوں خائف سی ہو کر بس اسی قدر کہہ سکی، تم؟ وہ فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس کے حلیے میں الجھ گیا تھا۔ قدرے ملگیجے کپڑے چوٹی میں سے نکل کر بالوں کی لٹیں چہرے کے دونوں طرف گویا احتجاج کردی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں اتری سرخی کو وہ ابھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا کہ وہ آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، کیسے آئے؟ اس کی آواز پر وہ چونکا، پھر ٹیبل پر رکھے شاپرز کی طرف اشارہ کر کے بولا، تمہاری امی نے کچھ سامان بھجوایا ہے۔ کیا ضرورت تھی یہ سب بھجوانے کی؟ وہ ناگوار سے لہجے میں جیسے اپنے آپ سے بولی، یہ تو تم ان سے ہی پوچھنا ہے۔ وہ چونکی، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، بہرحال تمہارا شکریہ، صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، اچھی سی چائے پلاؤ۔ وہ پیر پسار کر بیٹھ گیا تو وہ خاصی جذبت سی ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر آئی اور اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر ٹوکے بغیر رہ نہ سکی، تمیز سے بیٹھو۔ کیا؟ یعنی اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گی؟ بلا ارادہ ہی اس کی آواز اونچی ہو گئی تو اس نے گھبرا کر بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر شاکی نظروں سے اسے تو وہ خجل ہو کر بولا، سوری۔ پھر پوچھنے لگا، جمال گھر پر نہیں ہے کیا؟ نہیں۔ لو چائے پیو۔ اس نے اس انداز میں کپ اسے تھمایا جیسے جلدی پیو اور دفع ہو جاؤ، اور پہلی دفعہ وہ کچھ چھٹک کر بغور اسے دیکھنے لگا، کچھ خائف سہمی ہوئی اور نظریں چراتی ہوئی، ہمیشہ سے یکسر مختلف۔ قدرے رک کر وہ پوچھنے لگا، سنو، تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ برا بھی نہیں لگا؟
وہ سیدھے سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں، کوئی نئی بات نہیں، پہلے کب تم میری کوئی بات سمجھے ہو؟ اس کی بہم سی مسکراہٹ میں استحضیہ تھا جس پر وہ خفا ہو کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ اور اس نے مروتاً بھی نہیں روکا، بڑے آرام سے بولی، اچھا سب کو میرا سلام کہنا، میں عید پر آؤں گی۔ میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور گھر آ کر وہ مسلسل اس کے حلیے اور رویے کو سوچتا رہا۔ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، ایک بار بھی وہ اپنے مخصوص انداز میں کھلکھلا کر نہیں ہنسی تھی، جبکہ یہاں ہر طرف اس کی ہنسی کی جھنکار سنائی دیتی تھی۔ اس نہج پر سوچتے ہوئے جانے کیوں اسے اپنے دل پر نامعلوم سا بوجھ کا احساس ہوا، اور یہ عجیب بات تھی کہ اب تک وہ اس کی خوشی سے شاکی تھا۔ بارہا دل چاہا اس کے ہونٹوں کی ہنسی نوچ ڈالے اور اس کے چہرے پر مستقل حزن و ملال بکھیر دے، اور اب اس کی دل گرفتگی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، خود اپنی کیفیات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رات دیر سے سونے کے باوجود صبح وہ جلدی اٹھ گیا، کیونکہ اسے پاسپورٹ آفس کے علاوہ ایمبیسی بھی جانا تھا۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو اماں خلاف معمول اس وقت کچن کے بجائے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ وہ دروازے سے جھانک کر پوچھنے لگا، کیا ہوا اماں، آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ جواب میں اماں نے اسے اشارے سے پاس بلایا، پھر کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، تم اپنے لیے ناشتہ بنا لو اور مجھے کپ چائے دے دینا۔ وہ ان کی بات سن کر کچھ کہے بغیر کچن میں آ گیا اور جلدی جلدی سلائس گرم کر کے 7 انڈا فرائی کیا، پھر چائے دم کر کے اندر لے آیا تو زبردستی اماں کو بٹھا کر انہیں ناشتہ کرایا۔ اس کے بعد چائے کے ساتھ انہیں ٹیبلٹ کھلائی، پھر انہیں آرام کرنے کی تاکید کرتا ہوا بہت عجلت میں بائک لے کے جیسے ہی گیٹ سے نکلا، ایک رکشا اس کے بالکل قریب آ رکا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی اور بائک اسٹارٹ کرنے لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ صبح صبح تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کچھ چونک کر اسے پھر رکشے کو دیکھا، اس کے بعد دوبارہ اس پر نظریں جما کر بولا، اور تم صبح صبح یہاں؟ کیا گھر والوں نے نکال دیا ہے؟ بس ایک پل کو اس کا چہرہ تاریک ہوا، پھر فوراً اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگی، ارے کس میں جرات ہے مجھے نکالنے کی؟ میں خود آئی ہوں۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کل تو تم نے کہا تھا عید پر آؤں گی، عید میں دن ہی کتنے ہیں؟ اچھا سامنے سے ہٹو، میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور سنو آ ہی گئی ہو تو ذرا اماں کو بھی دیکھ لینا۔ کیا ہوا اماں کو؟ وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے کچھ پوچھنے لگی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، میں نے دوا کھلا دی ہے، پھر بھی ذرا دیکھ لینا۔ اوکے، اس نے کہہ کر گھڑی دیکھی، پھر فوراً بائک اسٹارٹ کر کے بھگا لے گیا تو وہ جو اس کے سامنے جم کر کھڑی تھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جب دوپہر ڈھل رہی تھی تب وہ واپس آیا تو بہت خوش تھا اور اماں کے پاس اسے بیٹھے دیکھ کر کچھ شرارت سے کہنے لگا، ارے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ صبح بلی نے راستہ کاٹا پھر بھی میرا کام ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے کہہ رہا ہے، پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ تب اماں پوچھنے لگی، کیسا کام؟ باہر جانے کا۔ وہ بڑا مسرور سا اماں کے پاس بیٹھ کر بتانے لگا، برٹش ایمبیسی میں پاسپورٹ جمع کروا آیا ہوں، چند روز میں ویزا لگ جائے گا۔ اماں کو اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ اس نے تعصب سے کہا تو وہ اسے گھور کر بولا، اکیلا کیوں، ابا آنے والے ہیں، اور اگر بالفرض خیال اماں کی آمد سے پہلے میری روانگی ہوئی تو کچھ دنوں کے لیے آپا آ کر اماں کے پاس رہ لیں گی۔ کیوں اماں؟ ہاں اگر ان کا میاں اجازت دے گا تب نا۔ اماں کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اماں کے پاس آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، فکر نہیں کریں اماں، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ خوش رہو بیٹی، تمہارا اپنا گھر ہے، میرا گھر دور نہیں ہے۔ وہ فوراً بول پڑی تو وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، ویسے بھی اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، یہ یہاں خوش رہتی ہے۔ ایسی بات نہیں کرو، اماں نے اسے ٹوک دیا تو وہ کندھے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا، کھانا تو نہیں پکا ہوگا؟ کیوں نہیں پکا؟ بلی آ گئی تھی، اس نے پکا دیا، جاؤ نکال لو۔ میں نکالوں؟ نہیں، جس نے پکایا ہے وہی نکال کر دے۔ وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے اور ابھی بیٹھا ہی تھا کہ وہ کھانا لے کر آ گئی، ٹرے اس کے سامنے رکھی اور خاموشی سے جانے لگی کہ وہ بے اختیار پکار بیٹھا، سنو۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنے لگا، ابھی رہو گی یا شام میں چلی جاؤ گی؟ کہاں؟ پتہ نہیں اس کا ذہن کہاں تھا جو اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ زور دے کر بولا، اپنے گھر، اور کہاں؟ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی یہیں رہوں گی بہت سارے دن، عید اور عید کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، میں یہاں خوش رہتی ہوں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی بات لوٹا کر چلی گئی اور وہ اس کے پیچھے دیکھتا رہ گیا۔ پھر عید سے ایک روز پہلے ابا کی آمد سے اسے ایک پریشانی سے نجات مل گئی، بلکہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ بچوں کے اسکول کی وجہ سے آپا اماں کے پاس آ کر رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی اور وہ اماں کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے خیال سے خاصا پریشان تھا۔
خیر ابا کی آمد نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا اور اس نے ابا کی اجازت سے عید کے تیسرے دن اپنی سیٹ اوکے کروا لی، کیونکہ جب ہر صورت اس کا جانا طے تھا تو پھر مزید یہاں رہنا محض وقت کا ضیاع تھا۔ عید کے دن گھر میں خاصی گہما گہمی رہی، ایک تو ابا کی آمد، دوسرے اس کے جانے کا سن کر کافی عزیز رشتہ دار ملنے کے لیے آئے۔ سارا دن بس مہمانداری میں ہی گزر گیا۔ رات میں اچانک اسے خیال آیا کہ آج وہ سارا دن میں ایک بار بھی نظر نہیں آئی، پتہ نہیں یہیں تھی یا اپنے گھر چلی گئی۔ پھر اپنی کوتاہی کا احساس ہوا کہ عید کا دن تھا، وہ صبح جا کر کم از کم ان کے ماں باپ کو سلام کراتا، اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ اسی وقت سیڑھیاں چڑھ آیا۔ پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں، بہرحال پہلے مرحلے پر اسے نظر نہیں آئی۔ وہ سیدھا اس کے ابو کے پاس چلا آیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، مجھے صبح ہی آنا چاہیے تھا، لیکن مہمانوں کی آمد و رفت نے اس قدر مصروف رکھا کہ بہت چاہنے کے باوجود میں نہیں آ سکا۔ یہ کیا کمی ہے کہ فارغ ہوتے ہی تمہیں ہمارا خیال آیا؟ اس کے ابو نے اسے گلے لگا کر اس کی ندامت کو کم کیا، پھر پاس بٹھا کر پوچھنے لگے، واقعی تم باہر جا رہے ہو؟ جی پرسوں روانگی ہے۔ اچھا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپک کر دعا دی۔ تبھی وہ چائے لے کر آ گئی۔ ٹرے میں چائے کے ساتھ کافی لوازمات تھے، غالباً عید کے باعث۔ وہ ٹیبل کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور ایک ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھنے لگی تو اسے ٹوکنا پڑا، پلیز یہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رہنے دو، یہ سب میں ابھی کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بڑے آرام سے یہ کام چھوڑ کر چائے بنانے میں لگ گئی۔ پھر کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، چائے بھی پیو گے یا نہیں؟ نہیں، خیر چائے تو ضرور پیوں گا۔ اس نے فوراً کپ اٹھا لیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ اکثر نظر انداز کر کے اٹھ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں ادھر جب سے وہ آئی تھی ایسے ہی کچھ چپ سی تھی۔ کئی بار اس نے چھیڑا ٹوکا بھی، لیکن وہ انجان سی بن گئی، اور یہ اس کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے رویے کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ابھی چائے پیتے ہوئے بظاہر اس کے ابو سے باتیں کرتا رہا، لیکن سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ چائے ختم کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے اجازت لے کر کمرے سے نکلا تو وہ دیوار کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس چلا آیا اور قدرے فاصلے سے دیوار پر کونیاں ٹکا کر اسے دیکھا تو چونک گیا۔ پتہ نہیں شاید وہ رو رہی تھی اور اس کی آمد پر آنسو چھپانے کی خاطر جلدی سے نیچے جھک گئی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیدھی کھڑی ہوئی پوچھنے لگا، رو رہی تھی؟ ہاں، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ کیوں؟ بس دل چاہ رہا تھا۔ وہ اسی دیوار پر کونیاں رکھ کر دور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ گردن موڑ کر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھنے لگا، یوں ہی بے سبب؟ نہیں، اور تمہیں میں سبب نہیں بتاؤں گی۔ تم نہ بتاؤ، میں جانتا ہوں۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر وہ ذرا سا ہنسی۔ اچھا، کیا جانتے ہو؟ میرے جانے کے خیال سے رو رہی تھی۔ ہیں؟ وہ ایک دم اندھیرے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی اور کچھ شریر ہنسی کے ساتھ بولی، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں، تمہارے جانے کا خیال تو مجھے اطمینان دیتا ہے، خوش ہوتی ہوں میں۔ کیا واقعی؟ اس کی آنکھوں میں غیر یقینی اور لہجے میں ہلکا سا طنز سمٹ آیا، جسے محسوس کر کے وہ خاموش ہو رہی تو قدرے توقف سے وہ کہنے لگا، سنو، سبب خواہ کوئی بھی ہو، تمہارے آنسو مجھے بہت بے چین رکھیں گے۔ وہ ایک دم چونک کر دیکھنے لگی تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دور اندھیروں میں دیکھتا ہوا وہ اچانک کھو دینے کے احساس کے ساتھ بے پناہ آزردگیوں میں گھر کر کہنے لگا، اب اس مقام پر اعتراف کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر بھی مجھے کہنے دو کہ میں تمہاری محبت جیت گئی اور میں ہار گیا۔ تمہیں کھونے کے بعد احساس ہوا کہ میں کس قدر بے خبر تھا، اور کتنا اچھا ہوتا جو میں ہمیشہ بے خبر ہی رہتا۔ آگاہی نے تو میرا سکھ چین سب چھین لیا۔ یقین کرو گی، تمہارے جانے کے بعد کسی رات کی سحر نہیں ہوئی اور شاید ہوگی بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا تو وہ جو سناٹے میں کھڑی تھی نظریں چرا کر ذرا سا رخ موڑ گئی۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو بلی، اگر تم جمال کے ساتھ خوش نہیں ہو تو میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، جھوٹ اور فریب پر تعمیر کی گئی عمارت زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی، میں جانتی ہوں۔ وہ ایک دم بول پڑی، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ کسی دن یہ عمارت میرے سر پر آن گرے گی، پرواہ نہیں، اپنی ہی عمارت کے ملبے تلے دب کر مر جانا اس رسوائیوں کی دلدل سے بہت بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تم بڑے ظالم، بڑے خود غرض ہو شاہ جہان، جاؤ، چلے جاؤ۔ پلیز بلی، جذباتی ہونے کے بجائے سنجیدگی سے میری بات پر غور کرو۔ اتنی طویل زندگی محض سمجھوتے کی بنیاد پر گزارنا بہت دشوار ہوگا۔ بس کرو شاہ جہان، مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور مت کرو، میں جمال کے ساتھ خوش ہوں۔ خوش دیکھا تھا میں نے، اپنے ہی گھر میں اجنبی لگ رہی تھی تم۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر بولا، وہ محض تمہارا وہم ہے۔
چلو وہ میرا وہم تھا، ابھی بتاؤ آج عید کا دن تھا، خصوصاً تمہاری شادی کے بعد کی پہلی عید، پھر تم اپنے گھر کے بجائے یہاں کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ جیسے اس سے سچ اگلوانے پر تل گیا اور وہ بے اختیار کہہ گئی، تمہاری وجہ سے۔ پھر فوراً زبان دانتوں میں دبا لی تو وہ جو بہت تیز چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کچھ رک کر بولا، تم تو بزدل نہیں تھی، پھر یہ اعتراف کرنے میں دیر کیوں لگائی؟ کیسا اعتراف؟ وہ قصداً انجان بن کر پوچھنے لگی۔ وہ تو گہری سانس کھینچ کر کچھ خوشگوار سے احساس میں گر کر بولا، یہی کہ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی، تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ اسے جھٹلا نہیں سکے گی۔ اور اس نے جھٹلایا تو نہیں، البتہ لہجے میں تعصب کے ساتھ بے حد تلخی سمیٹ کر بولی تھی، ہاں میں تمہاری وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ لندن سے FRCS کرنا پہلے صرف اس کی لگن اور خواہش تھی، پھر جب اچانک آگاہیوں کے دوراہے ہونے پر وہ اسے رخصت کر کے بجائے اطمینان سے ہونے کے ایک عذاب مسلسل میں گرفتار ہو گیا، تب اس کے مقصد میں ایک یہ غرض بھی شامل ہو گئی کہ اسی بہانے وہ اس سے بہت دور چلا جائے گا تاکہ ذہنی انتشار سے نجات پا سکے۔ لیکن وقت جانے اس کے ساتھ کیسی آنکھ مچوری کھیل رہا تھا کہ اس کا مقصد، لگن، شوق سب دھرے رہ گئے۔ اگلے روز اس کی فلائٹ تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کو یہیں روک دے۔ اب وہ ہرگز بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اور اتنی تگودو کے بعد اب اچانک اپنا جانا ملتوی کر دینا بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ابا کی بھی خواہش تھی کہ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جائے، اور اسی خاطر وہ کویت سے واپس آئے تھے۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں اسے اپنے نہ جانے کا ٹھوس جواز پیش کرنا پڑتا، اور وہ جواز پیش کر تو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے تھا، اور وقت ہی تو نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی جسے گھما کر وہ آنن فانن سارے حالات اپنے حق میں لے آتا۔ یعنی جیسا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ جمال کے ساتھ ناخوش ہونے کے باعث وہ اس سے طلاق لے لے، پھر وہ اسے پرپوز کرے گا، اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی بسر ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ابھی جب تک وہ جمال کی بیوی تھی تب تک وہ جواز پیش کرنے سے قاصر اور جانے پر مجبور تھا، تو اب چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ مل بیٹھے، تب وہ اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت خواب سجانے کے ساتھ یہ یقین بھی دے گا کہ وہ ان خوابوں کی تعبیر بن کر لوٹے گا، لیکن وہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے روز آپا صبح ہی سے آ گئیں تو اماں نے انہیں مختلف اقسام کے حلوے بنانے میں لگا دیا، اور وہ آئی تو آپا کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت وہ اپنی پیکنگ میں لگا ہوا تھا، اس کی آواز سنتے ہی سب چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ کچھ دیر برآمدے میں اماں کے پاس رک کر انہیں خشک میوے چھانٹتے ہوئے دیکھا، پھر کچن میں آ کر پہلے آپا کو مخاطب کیا، آپا یہ آپ آتے ہی کن کاموں میں لگ گئی ہیں؟ تمہارے لیے حلوے جات تیار کر رہی ہوں۔ چولہے کے پاس کھڑی آپا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، خوشبو تو اچھی آ رہی ہے۔ پہلے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم یوں کیوں کھڑی ہو، ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ اس نے خاموشی سے کیتلی اٹھائی اور پانی ڈال کر دوسرے چولہے پر رکھ دی، تو وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر بظاہر کھلے سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی تو اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے وہ فوراً بولا، سنو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بات؟ اس کا لہجہ کچھ اکھڑا ہوا تھا جسے وہ یکسر نظر انداز کر گیا۔ تم بیٹھو تو نہیں، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، اس نے کہا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے آپ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں اس وقت تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے، بات خراب ہو سکتی ہے، جبکہ میں بات بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھو، میں جاتے ہی تمہیں خط لکھوں گا۔ مجھے؟ قدرے حیران ہو کر اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر بولا، ہاں تمہیں وہ ساری باتیں جو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں خط میں لکھوں گا، اور تم پلیز میرا خط کھولنے سے پہلے اپنا موڈ ٹھیک کر لینا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اسی خاموشی سے چلی گئی۔ پھر شام میں جب وہ اس کے امی ابو سے مل کر نیچے آ رہا تھا تب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ ابا، آپا، دلہا بھائی اور بچے اس کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کو تیار کھڑے تھے، البتہ اماں نہیں جا رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر اماں کے سینے سے لگا ان کی دعائیں لیتا رہا، پھر ابا کے ٹوکنے پر اس پر الوداعی نظر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا، اور ابھی تو سفر شروع ہوا تھا کہ وہ واپسی کا سوچنے لگا۔ 3 سال بعد جب وہ واپس آئے گا تو وہ اپنی مخصوص کھلکھلاتی ہنسی کے ساتھ اچانک سامنے آ کھڑی ہوگی، پھر شوخی سے کہے گی، کیا لگتی ہوں میں تمہاری جو تم؟ ایئر ہوسٹس کی آواز پر وہ اپنے خیال سے چونک کر دیکھنے لگا۔ اس نے کھانے کا پوچھا تو منع کر کے سیدھا ہو کر بیٹھا، اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا تو ایک سفید رنگ کا لفافہ بھی ساتھ آ گیا۔
کچھ نہ سمجھی کے عالم میں اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام نہیں تھا، البتہ لفافے کے اندر رکھے کاغذ پر لکھی تحریر بہت دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ واپس جیب میں رکھ کر لفافے میں سے تہہ شدہ کاغذ نکال کر کھولا تو ذرا سا چونکا، پھر تحریر پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہ جہان، حیران مت ہو، تم جانتے ہو پہل ہمیشہ میری طرف سے ہوئی ہے، محبت میں، اعتراف میں، اور آج جب تم نے خط لکھنے کو کہا تو میں نے سوچا ہمیشہ کی طرح پہل میں کروں، تم جواب لکھنا۔ لیکن نہیں، جواب تو شاید میں لکھ رہی ہوں، ان ساری باتوں کا جو تم نے کہیں، جو کہنا چاہتے تھے اور جو تمہیں متجسس رکھتی تھی۔ حالانکہ ہماری کہانی تو اسی روز ختم ہو گئی تھی جب میری محبت کے جواب میں تم نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایک نئی کہانی جانے کب اور کیسے شروع ہوئی مجھے نہیں پتا۔ بہرحال میں خوش ہوں یا ناخوش، تمہیں اس سے کوئی غرض تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن تم مسلسل میرے تعاقب میں رہے اور آخر میں بس اتنا جان سکے کہ میں جمال کے ساتھ خوش نہیں ہوں، اور تمہارے لیے اتنا جان لینا ہی کافی تھا۔ اس کے بعد تم نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ارے نادان، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہم لڑکیاں ساری زندگی کے لیے جھوٹی بن جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ ایک بار جس شخص کی سیج پر بیٹھ جاتی ہیں اس سے من کا ناطہ جڑے نہ جڑے، تن کا ناطہ کبھی نہ ٹوٹے، کہ اس ناطے کے سینکڑوں گواہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے جواب دہی کا عذاب کم از کم ہم لڑکیاں نہیں سہ سکتی۔ بہرحال تم نے یہ جان لیا کہ میں خوش نہیں ہوں۔ سبب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تم ہو سبب۔ اول روز مجھے رخصت کرتے ہوئے جانے جمال نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے یا تمہارا حد درجہ نڈھال ہونا اسے شبے میں مبتلا کر گیا کہ تم میرے لیے تانا بن گئے۔ بات بے بات وہ تمہارا نامراد عاشق ادھر یہ باتیں ادھر آتی تو تم مجھے کھوجنے میں لگ جاتے، اور میں تو جھوٹی بن چکی تھی، پھر تمہارے سامنے سچ کیسے بول دیتی، اور اب مجبوراً سچ بولنا پڑ رہا ہے محض تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ میں تمہاری محبت میں سسرال چھوڑ کر نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھے تمہاری وجہ سے نکالا گیا ہے۔ عید سے چند روز پہلے جو امی نے تمہارے ہاتھ عیدی بھجوائی تھی، بس اس روز تمہارا آنا قیامت لے کر آیا۔ جمال نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ اس کے گھر میں جوان بہنیں ہیں، میں بجائے اپنے نامراد عاشق کو یہاں بلانے کے خود اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں امی نے بھیجا تھا، اور امی کب جانتی تھیں؟ ابھی بھی نہیں جانتی، نہ میں بتاؤں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے جمال اپنے کیے پر نادم ہو کر مجھے لینے ضرور آئے گا۔ ابھی نہیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد، کیونکہ اسے بچے بہت پسند ہیں، اور اپنے بچے کا سن کر تو وہ بھاگا چلا آئے گا۔ شکر ہے اس وقت تم یہاں نہیں ہوگے، ورنہ تمہاری آنکھوں میں اتر آنے والی نمی ایک بار پھر میرے راستوں کو دھندلا سکتی تھی۔ اس سے آگے اس کی آنکھوں کے سامنے لفظ دھندلا گئے تو اس نے جلدی سے رومال نکال کر یوں آنکھیں صاف کیں جیسے اس کے راستے میں جو تھوڑی سی دھند باقی تھی اسے صاف کر رہا ہو۔ تبھی کہیں قریب اس کی سرگوشی سنائی دی۔ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور سیٹ کی پشت پر سر رکھ کر اپنی اگلی منزل کے بارے میں سوچنے لگا۔